أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. کہ اللہ ایسے زمانے کے اندر، ایسے ماحول میں کہ تو نے ہم پر فضل فرمایا، کہ تو نے ہمیں جو ہے وہ اس محنت کے لیے چنا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہونے کی وجہ سے کہ ہم اس میں ہے، لوگ ہمیں تبلیغ والا سمجھ رہے ہیں. اللہ پاک ہم پر نعمت کی بارش برساتے جا رہے ہیں. دیکھو نا کتنی نعمت ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کیسا سکون اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. روزی کتنی آسان کر دیتے ہیں، گھر میں عزت، محلے میں عزت، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ سلام کرتے ہیں، لوگ ہمیں معتبر آدمی سمجھتے ہیں. کہ واقعی میں یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. اس لیے نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی. موسیٰ ہم نے چنا ہے آپ کو، فخذ ما آتیتک، اس کو مضبوطی سے پکڑی. باہر کی محنت، اندر کی محنت، مضبوطی سے آدمی اس کو پکڑے. کام ہے یہ، اللہ نے دیا ہے. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. کن من الشاکرین کے معنی کیا کہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر جیسا کرنے کے لیے کہا گیا ایسا کرنا، کہ جیسا بتایا گیا ایسا. اس لیے کہ نفع اسی وقت ہوگا. ایک آدمی کی محنت ہے، ایک محنت کر رہا ہے، لیکن اگر ترتیب صحیح نہیں ہے تو محنت کا نفع نہیں ہوگا. وہ پانی ڈال رہا ہے لیکن برتن ہی ٹیڑھا ہے تو پانی اندر نہیں جائے گا. بارش تو گر رہی ہے لیکن برتن ہی ٹیڑھا رکھا ہے تو اندر ترتیب غلط ہے. تو صحیح ترتیب پہ اس کو کرنا، مضبوطی کے ساتھ میں اس کو کرنا، روزانہ کرنا، استقامت کے ساتھ میں کرنا، پابندی سے اس کو کرنا. پھر حضرت فرماتے ہیں کرتے رہنا، دونوں چیزیں، مقامی کام، خروج کرتے رہنا، اور اس میں اپنی کمی بیشی نکالنا، دوسروں کے نہیں. مسیح جماعت میں ساتھی کم ہے میری وجہ سے، یہ نہیں ہوا میری وجہ سے، 3 دن کی جماعت نہیں بنی میری وجہ سے، لوگ نہیں جڑے میری وجہ سے، لوگ بڑھ نہیں رہے میری وجہ سے. اور کس سے ڈرنا؟ لوگوں سے نہیں، اللہ سے ڈرنا. اور پھر اللہ سے مانگنا، مانگتے رہنا، روتے رہنا، کہ محنت کے ساتھ. اس لیے انبیاء علیہ السلام میں 3 بنیادی چیزیں تھیں کہ ہر نبی جو ہے وہ فکر مند تھے. فکر تھی، ایک سوچتے جس کو صرف ایسے نہیں محنت کرتے تھے، بلکہ ایک ترتیب ہوتی تھی، ایک پلان جس کو کہتے ہیں نا، پلاننگ ہوتا تھا. اور وہ ترتیب کے ساتھ پھر صحیح محنت کرتے تھے، اور صحیح محنت کے نتیجے کے اندر پھر جو ہے وہ چیز وجود میں آتی تھی. یہ ترتیب ہے. پھر اللہ سے مانگتے تھے. اس لیے کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. صحیح فکر ہو، صحیح محنت ہو، اور اللہ سے مانگنا ہو. پھر اللہ کے حوالے مانگنے کے بعد اللہ تو کرنے والا ہے. اب تک کہ ہمارے کابرین، ہمارے اسلاف کہ محنت کرتے تھے، ایک ایک فکر ایسی تھی کوئی نہیں چھوڑتا تھا کہ جہاں برائیاں اس ہنڈوں میں چلے جاتے تھے. یہ معمول آپ تاریخ پڑھو، دیکھو آپ جنید بغدادی نور اللہ مرکزہ کہ یہ ایسے ہی گھومتے تھے. ایک مرتبہ گھومتے گھومتے جوانوں کا جمگٹا تھا، بڑی تعداد میں جوان بیٹھے تھے. تو جنید بغدادی نور اللہ مرکزہ ان کے پاس میں پہنچ گئے. فکر اور یہ تھکنا اور پھر مانگنا. تو یہ فکر کہ کون کون ہے ایسے، کیسے ہے کہ جو اللہ کو نہیں پہچانتے، ایسے کے پاس میں جاتے. اور جانے کے بعد جنید بغدادی ان کے پاس میں گئے تو کیا دیکھا؟ وہ سب نشے میں تھے، وہ سارے نشے میں تھے، نشے کی حالت میں. تو جنید بغدادی نور عامر کو دیکھا کہ تو نشے میں ہے. تو ایک کیفیت تھی ان پہ، ان کو دیکھ کر وہ لوگ ایک دم نشے میں تھے، لیکن پہچانتے تھے کہ حضرت ہے، اللہ محبت ڈال دیتا ہے. تو جنید بغدادی نے برسختہ کہا کہ بھائی جو پیتے ہو مجھے بھی دو، ابھی آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر پیوں. تو جوان کہنے لگے کہ حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کام ہم کر رہے ہیں آپ کو دے، ایسے یہ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو نہیں دیں گے. حضرت کہا بھائی مجھے دو. کہ یہ تو نہیں دیں گا، پھر میری بات مانو. کہ آپ کی بات مانیں گے.
کہ چلو مسجد میں میرے ساتھ چلو. یہ محنت، صحیح فکر، صحیح محنت. اب وہ سب کو لے کر مسجد میں آ گئے. محنت کے بعد اب پھر کیا؟ دعا. تیسری چیز کیا ہے؟ ہاں، کہ اللہ کے سامنے کہ نسبت تو اللہ کی کریں گے تو اللہ کی دان. تو مسجد میں لے جا کے جنید بغدادی نے دعا مانگی. اے اللہ، میرے بس پہ تھا میں نے کر لیا، میرے بس پہ تھا میں نے کر لیا. یعنی اپنے بس پہ کتنا ہے کہ صرف پہنچانا نہیں تھا. وہ تو بہت اچھا بیان کرتے تھے، بیان ہو جاتا، لیکن چلے حرکت، سینہ بسینہ، قدم بقدم، ایک ایک کے پاس پہ جانا، ایک ایک کی منو سماجت کرنا، ایک ایک کی خوشامد کرنا، ایک ایک کے بس میں بیٹھنا، یہ عین نبیوں کا کام ہے. اور محنت کی. اور پھر محنت کے بعد پھر نسبت اپنی طرف نہیں کی بلکہ مسجد میں لائے. اور پھر اللہ سے کہا کہ یا اللہ، میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، اب آگے کا آپ کے بس میں. تو پھر اللہ میں جب میں صحیح ترتیب ہوتی ہے، صحیح فکر ہوتی ہے، صحیح محنت ہوتی ہے اور بندہ دعا مانگتا ہے تو پھر اللہ اپنی قدرت سے کر دیتے. اللہ اپنی قدرت سے کر دیتا. علماء نے لکھا ہے کہ وہ سارے جو نوجوان وقت کے ولی بن گئے. یہ اللہ نے دل کو فعل اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ ہے کہ صحیح چیز ہونی چاہیے. تو ہمارے یہاں اس کے لیے جو وہ کارگزاریاں ہے کہ کیا کام ہوا. جب بھی نبی علیہ السلام کے جماعتیں جاتی تو جماعتیں کام کر کے آتی تو پھر اس کو پوچھتے. مقامی علاقوں میں ہوتا تو ان کو پوچھتے، ان کی کارگزاری ہوتی، ابھی کیسے کیا آپ نے. تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں دونوں چیزیں، خروج بھی اللہ کا فضل ہو رہا ہے، مقامی کام بھی ہو رہا ہے. ماشاءاللہ مسجد وار جماعتیں محنت کر رہی ہے اور ماشاءاللہ گھر گھر کی ملاقاتیں کر رہی ہے. اور ماشاءاللہ جو ہے اس کے نتیجے میں خروج ہے، اور جو ہے وہ محنت کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ درجے میں کام ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ درجے میں کام ہو رہا ہے. اب اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ ہم نے ایک ہدف کیا ہے کہ 100% ہاتھ میں چلے کہ نتیجے میں 100% کام ہونا چاہیے. ایک ہدف ہے ہمارا کہ 100% ہمارا کام ہو، کہ 100% ہمیں بالغین تک پہنچنا ہو، کہ 100% بالغین کے بیٹھنے والے بنے، 100% نماز زندہ ہو جائے، 100% شریعتوں زندہ ہو جائے. اور اس کے لیے عمل نبوت ہے، کار نبوت ہے. ان عملوں کے اندر ایک ایک کو لگانا، یہ صحیح فکر ہے اور پھر صحیح معنوں میں محنت کرنا. اس لیے ابھی اس وقت ہماری محنت کی کارگزاری ہوگی. کبھی ہم کیا کرتے ہیں مسجد و جماعت میں بیٹھ کر، ہم کیا سوچتے ہیں، کیا کیا ہمارے تقاضے ہوتے ہیں، اور پھر اس کو بیٹھ کر پھر آگے ہم کیا کرتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے ہمارے کس ترتیب سے لگتے ہیں. ایک آدمی کرتا رہتا ہے، لیکن بعض مرتبہ یہ مذاکرہ جو ہے نفع دیتا ہے. آدمی ماشاءاللہ ہم کرتے ہیں، ایسا نہیں، یہ مانے نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری وہ ہو رہی نہیں، بلکہ مذاکرہ اس لیے کیا جاتا ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نبی جی آپ مذاکرہ کرتے رہیے. مذاکرہ کرنا ایمان والوں کو نفع دے. یاد دہانی، تو ایک ذرا یاد دہانی ہوتی ہے کہ بھئی ایسا ہوا تھا گزشتہ، ہم نے یہ طے کیا تھا، پھر ہم نے اس پہ محنت کی، اب یہ کرنا ہے. تو بار بار جو چیز سامنے آتی ہے نا تو پھر الحمدللہ اس کا صحیح رخ ہو جاتا ہے. اور جب صحیح رخ ہو جاتا ہے اور ہوتا ہے تو پھر اس کا نفع ملتا ہے. جیسے تاجر آدمی، تو باپ اپنے بیٹوں کو جو وہ برابر کارگزاری لیتا ہے، کلاک سے کیسے بات کی، مال سامان کتنا رہا، کتنا بیچا، وہ پورا لیتا ہے. کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو باپ اس کی رہبری کرتا ہے، کرتے 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 وہ دکان صحیح رخ پر آ جاتی ہے. کہ کچھ مہینوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی آمدنی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اب باپ دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی اب دکان چل رہی ہے، کہ ہم نے یہ مکان لے لیا بیٹے نے، کہ دکان چل رہی ہے، بیٹوں کے جو تقاضے تو پورے ہو گئے، بیٹے کی فیس تھی باہر بھیجنا تھا، بیٹوں کو بھیج دیا. اب یہ نفع دکھ رہا ہے. ایسے ہمارا یہ محنت کا ہمیں نفع دکھنا چاہیے. وہ کیسا ہوگا؟ تو صحیح کارگزاری. اچھا اس میں بعض مطلب کارگزاری میں کیا ہوتا ہے، جو وہ بتانا ہے. اکثر ہے کہ تین جگہ پہ آدمی کو کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے. کہ جب آدمی ڈاکٹر کے پاس جاوے تو اپنی بیماری نہیں چھپانی چاہیے، اور جب کسی اللہ والے کے پاس میں جائے تو اپنے امراض نہیں چھپانے چاہیے. اور جب صحیح ترتیب کے کام کی ہے، محنت کی ہے، کارگزاری ہو تو کام کو چھپانا نہیں چاہیے، بڑھ چڑھ کے بھائی میں نے ایسا کیا. تو اصل تو اللہ دیکھ رہے ہیں.
دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی بات نہیں، ہوتا ہے 19-20 ہر ایک سے ہوتا ہے، ہو گیا. یہ جو ہے وہ بتانا، اور پھر ہم سب اس پر استغفار کریں. اس لیے کہ یہ تو مسجد کے اعتبار سے خصوصاً ہے، اور ہم تو عموماً ہے، پورے ضلع کے ہم ذمہ دار ہیں. یہ پورے ضلع کے اندر، پورے ضلع میں ترقی کیسے ہو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے جہاں کمی بیشی ہم سب استغفار کریں، اے اللہ ہم سب قصوروار ہیں. یہ نہیں ہم سب قصوروار ہیں، یہ مسجد میں بڑھے نہیں، ہم سب قصوروار ہے کہ ہر امر پر سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور پھر دل میں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ کیسے ترقی ہو، یہ کیسے ترقی ہو، یہ پرانے کیسے کام کے اندر لگے، ہمارے کام میں ہماری مسجد میں کیسے ترقی ہو، کہ اس کو جو ہے وہ لینا ہے. جب اس چیز کو ہم لیں گے نا تو انشاءاللہ کہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے. جب بندہ ندامت کرتا ہے نا تو اللہ پاک صحیح کی توفیق دیتے ہیں. اور اگر پہلے سے ہی ہو بھئی ہم تو صحیح کرتے ہیں، بھئی ہم تو برابر ہیں، ہم نے تو ایسا ہی کیا تھا، ماشاءاللہ محنت ہو رہی ہے، تو پھر وہ چیز کھلتی نہیں ہے. وہی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اس پہ استغفار کرنا، جو کارگزاری آ رہی ہے اس پہ استغفار کرنا، اور جو کمی بیشی رہ گئی ہے اس کو لینا، اس کو لکھنا، اور جیسا کہا گیا اس کے مطابق کرنا. اس کے مطابق ہم کریں جو بتایا گیا، کہ جیسا کہا گیا ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں. بلکہ اسلام میں عقل کو دخل ہے ہی نہیں. اسلام تو سراپا ماننے کا نام ہے. اب دیکھو نا کہ بہت ساری چیزیں اس میں عقل کو دخل نہیں ہے، چمڑے کے موزے پہنے. بھئی مسا کہاں کرنا ہے؟ اوپر کرنا ہے. حالانکہ عقل کیا کہتی ہے؟ کچرا نیچے لگا ہے. بھئی تلوے میں کچرا ہے، نیچے صاف کرو نا. عقل یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، عقل کو دخل نہیں ہے. یا تو سراپا مان لینا ہے کہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے کہ، یا مان لینا ہے کہ بھئی نہیں یہ کرنا ہے کہ بھئی وضو ٹوٹا، عقل کیا کہہ رہی ہے؟ بھئی جاؤ نا، وہ وضو ٹوٹا ہے اس جگہ کو دھو لو. بھئی چہرہ اور ہاتھ دھونا اور مسا کرنا اور پیر دھونا کہ نہیں، جیسا کا ایسا کرنا ہے. کہ بھئی نہیں یہ ترتیب ہونی، یہ نہیں جو کہہ رہے ہیں ایسا کرنا ہے، ہماری اپنی ترتیب نہیں. کہ ہمیں پورا صحابہ نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات ہر حال میں مانیں گے. سمجھ میں آوے نہ آوے، سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، یہ نہیں کہ ضروری نہیں سمجھ میں آنا، نہیں آ رہی ہے اللہ سے مانگے کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھا دے، سمجھ میں آوے نہ آوے، دل مانے نہ مانے. ہاں، حالت معافی کو، حالت نہ معافی کو، کہ بھئی بہت مشکل ہے، نیا علاقہ ہے، یا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں، نہیں بھائی کہ نئے آدمی 4 مہینے کی تشکیل نہیں، بھی جیسا کا ایسا کرنا ہے، ہمارے بس میں ہم ایسا کریں گے. حالت معافی کو، حالت نہ معافی کو. ہاں ہاں، کمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، ہر حال میں یہ ہے کہ 100% اتباع. تو اب کیا ہوا کہ تھوڑے عرصے میں پوری دنیا میں اللہ پاک نے کام کو پہنچا دیا. صحیح فکر، صحیح محنت، اور پھر اللہ سے مانگنا. کہ پھر وہ صحیح محنت ہوتی تھی کہ دن میں گھوڑے پہ سوار رہتے تھے اور رات کو مصلے پہ سوار رہتے تھے. تو وہ محنت ہوتی تھی، اور محنت کے بعد جم کر مانگنا ہوتا تھا. تو اس کے نتیجے میں جہاں جہاں گئے تھوڑے سے وقت میں بہت. آج پوری دنیا حیران ہے کہ اتنے مختصر وقت کے اندر، اور کیسے لوگ جن کا بگاڑ ٹاپ لیول پر تھا، کہ اس محنت کے نتیجے میں کہ وہ بگاڑ ختم ہو گیا، اور کیسے کیسے بن گئے. قرآن میں کیسے ان کی تعریفیں بیان کی گئی، یہ مجمع کیسا. اور پھر وہ مجمع نے کہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو تیار کر دیا، پوری دنیا کے اندر. اور کیسے کہ وہ پکے ٹکے افراد بن گئے، پوری زبانیں ان کی بدل دی. آپ دیکھو کیسی محنت ہوگی کہ افریقہ کا پورا کلچر بدل دیا. آج بھی اس کے اثرات ہیں کہ بعض ممالکوں میں عربی زبان بولی جا رہی، کہ پورا کہ کیسی وہ محنت ہوگی کہ ایک فرد پورے علاقے کو کھڑا کر دیتا تھا. کہ مختصر وقت میں صحیح فکر، صحیح محنت، اور پھر اللہ سے مانگنا جب یہ وجود میں آتا ہے نا تو پھر اللہ پاک کر دیتے. اس لیے کارگزاری کے اندر جو ہوا ہاں جو ہوا وہ نہیں معاف کر. اب اس میں ترتیب ہوتی ہے. دیکھیں آپ جب آپ نے رہبری فرمائی، کیا ہے وہ اپنے علاقوں کی کارگزاری لی، مقامی کام کی اپنے کارگزاری، فوراً کہا کیا ہو گیا ہے یہ سمجھداروں کو کہ جو علم نہیں دیتے. آپ نے ان کی رہبری فرمائی، فوراً وہ سمجھ گئے. ہاں، کہ فوراً وہ سمجھا اور گئے، اور پھر کیا، پھر آپ نے ان کے لیے دعا دی، پھر کارگزاری، پھر دعا دی. کیسے جہاں مقامی کام کے لیے ان کو بھیجا کہ ان میں ان کی ترقی ہو. کہ جب سے جڑا ہوا کنیکشن ہوتا ہے نا، کنیکشن آدمی کا جڑا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بات آدمی دل کھول کے بیٹھتا ہے. ایک تو کیا ہے 5 کام اچھے نا تو کروانا اچھے نا، تو پھر وہی ہوتا ہے کہ میں تو مشہور ہو سے نا 2.5 کلاک سے نا اوچے بیجو کا ہی نہیں، کہ پھر وہی ہوتا ہے. اور ایک ہی ہوتا ہے کہ نہیں، جیسے حضرت فرماتے تھے کہ جب آدمی صحیح نیت کے ساتھ میں بیٹھتا ہے تو اللہ پاک کام کی فہم اس کو دیتے ہیں، القاء کرتے ہیں. وہی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، وہی کا سلسلہ تو نہیں ہے.
کامیابی پر یہ کام جو نبیوں کا کام ہے تو اللہ پاک موقع بہ موقع رہبری فرمائیں گے، اللہ پاک رہبری کریں گے کہ رہبری ہوگی، اللہ پاک کی کریں صحیح فکر پر. دیکھو صحابی صحیح فکر کو لے کر گئے کہ بےچینی ہونی چاہیے کہ مسجد میں 15 بیٹھتے ہیں بھائی، 150 کا مجمع ہے میرا، 4 مہینے والا چلے والا کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، کیا بات ہے، ایک اندر بےچینی ہو. کہا کہ کیا علاج ہے، کیا ترتیب ہو، کیا ہو، آدمی اس پہ اپنے پہ بوجھ ڈالے، قوت فکریہ ہے نا، یہ اس پہ بوجھ ڈالے. ہاں تو پھر اللہ پاک کھولتے تو وہ صحابی بے چین رہے. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ مسجد میں کیسے لوگوں کو بلانا، تو بے چین ہو گئے، نیند نہیں آئی ان کو، بے چینی تھی، کیسے بلایا جائے، ایسے بلایا جائے، ایسے بلایا جائے، ایسے بلایا جائے. پھر سوئے تو پھر رہبری ہوئی کہ اذان دے رہا ہے، ہاں کہ اللہ کے نبی سمجھ گئے رسول اللہ کہ ایسا کہ ہاں آئیے. اب وہ فکر پر کھل گئی اذان، اور صحیح محنت تھی کہ صحیح محنت پر کہ اپنے آپ کو تھکایا، کہ اپنے آپ کے موقع آیا کہ اپنے تقاضے کو دبا دیا، اپنے تقاضے کو دبا دیا اور کام کو مقدم کر دیا، کام کو ہر حال میں کیا کہ جیسا کہ ہر حال میں اس کو کیا. تو پھر جو ہے وہ اللہ نے ان خدمت لی کہ مجاہدے پہ کام لیا جائے گا، قربانی پہ کام لیا جائے گا، کہ خالی بیٹھ کر پلاننگ سے کام نہیں چلے گا، کہ وہ تو صحیح فکر ہو، پھر صحیح محنت بھی ہو، دونوں جوڑ ہے، لازم ملزوم ہے، یہ تینوں چیزیں لازم ملزوم ہے کہ صحیح محنت ہو. کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے خدمت لی گئی کہ صحیح وہ محنت دی کہ تھکے اور قربانیاں دی، کہ وہ قربانی کے نتیجے میں اللہ پاک نے اذان کی خدمت ان سے لی، کہ اذان کی خدمت ان سے لی. تو اللہ پاک لیں گے، اللہ پاک نہ استعداد دیکھتے ہیں نہ صلاحیت دیکھتے ہیں، اللہ پاک تو قربانی دیتے ہیں. رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت، پانا ڈھونڈتی ہے اللہ کی رحمت. تو قربانی ہے کہ کوئی بھی ہو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کالے کلوٹے تھے، اور کہاں کے تھے، عربی نہیں تھے، حبشہ کے تھے. اچھا روایت میں اکثر علماء نے لکھا ہے کہ ان کے دادا کا نام نہیں ملتا ہے، ایسا گمنام آدمی ہے. لیکن کیا مقام ملا اس محنت کے نتیجے میں، کیا مقام ملا، اللہ اکبر، کہ کہاں دفن ہوئے اور کہاں حشر ہوگا، کہ کتنا اونچا مقام ملا کہ محنت کے نتیجے میں، کہ صحیح محنت کہ کوئی بھی ہو، کہ ہر ایک کے لیے قیامت تک کے لیے یہ ترتیب ہے. تو یہ مقامی کام ایسا زبردست ہے کہ اس مقامی کام کے ذریعے 100% نماز، 100% شریعت اور سنت وجود میں آئے. اب کہاں ہے ہم، اس میں صحیح فکر ہونی چاہیے بھائی، کہاں جھول پڑ رہی ہے. آدمی کہ میں بھی دکان پر بھی میں بیٹھتا ہوں، مال بھی بیچتا ہوں، گھر بھی ہے، گھراگی بھی ہے، اور کاروبار بھی ہو رہا ہے، لیکن سال پورا ہوتا ہے نفع نہیں ہے، کہ نقصان ہے. تو گاڑی نقصان میں نہیں چلتی، آدمی فوراً چوک جاتا ہے، آدمی فوراً چوکنا ہوتا ہے کہ چوک جاتا ہے کہ گاڑی. ہاں تو بھائی بات سمجھ میں آئی نا، ماشاءاللہ سال بھر میں ایک موقع اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. اب اس موقع پہ ہم سب ایک فکر ہو کر بیٹھنا ہے، اور دھیان کے ساتھ میں کارگزاری کو سننا ہے. یہ ایک کی کارگزاری ہم سب کے لیے، اور ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے وہ اس پہ سوچنا ہے، کیا چیز ہم کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اس پہ کہ نہیں ہو رہا ہے بھائی اس کو کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، اپنے بس میں ہے کہ ایسا کرنا ہے، کیسے کرنے کو بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، یا تو کاموں میں آئے نہیں، اپنے دل کو کھول دے، اپنے دل کی گاڑی ہے اللہ سمجھا دے. صبح کی ملاقات کے لیے کہہ رہے صبح کی ملاقات مجھے سمجھا دے کہ صبح کی ملاقات مجھے کرنی، کوئی کرے نہ کرے مجھے کرنی ہے. گھر جانے کا کہہ رہے، ہر گھر پہ ہر فرد سے ملنے کا کہہ رہے، ہر فرد سے مل. 15 دن میں کہہ رہے، 15 دن میں مجھے ملتا ہے کہ بھائی جیسا کہا گیا ایسا مجھے کرنا ہے، اپنی نہیں کہ بھائی ہم تابع ہو جائے. کہ جب یہ صحیح فکر محنت، تو پھر ایک دم یہ تو ہدایت والے اعمال ہے اور حق ہے، کار نبوت حق ہے، اس کے اثر ہوتے ہیں. ایک ایک قدم پر اللہ پاک فیصلے کرتے ہیں. صحیح ترتیب سے آدمی چلتا ہے نا تو ایک ایک قدم پہ مولانا علیہ السلام تو ایسے تھوڑی مسکراتے تھے کہ میں تمہارے پیروں کے نیچے باطل کو دبتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یہ کام ہے وہ، اور کرنے والے کی زبردست ترقی ہوتی ہے، کہ کرنے والا پتہ نہیں کتنا آگے چلے جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسا ہو، اس لیے ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ بھائی کام میں کہ بھائی اس کی تاثیر ہے تو پھر کہاں ہے، کہ ہم کہاں ہے ابھی اس میں یا کھلے گا. اگر صحیح دل کو ہم کھلا رکھیں گے کہ بھائی پانی ڈال رہے ہیں، ارے پانی کے اندر لیمبو نچوڑ رہے ہیں، کھٹا نہیں ہو رہا ہے. اب یہاں مسئلہ ہے کہ کیا بات ہے کہ بھائی لیمبو بھی ہے، پانی بھی ہے، اور لیمبو کو نچوڑا بھی جا رہا ہے، پانی کھٹا نہیں ہو رہا. شکر ہے، پانی ہے، شکر ڈالی جا رہی ہے، پانی میٹھا نہیں ہو رہا ہے. کہ کیا بات ہے کہ آدمی کو سب ہونا چاہیے. تو فوراً کہ بھائی کہیں نہ کہیں جھول ہے. تو جب آدمی فکر کرتا ہے، وہ صحیح ترتیب دیکھتا ہے، تو پھر اس کو اللہ پاک رہبری کہ یہاں جھول ہے. اور جب وہ دور کرتا ہے تو ایک دم سے اٹھ جاتا ہے. دیکھو نا باہر کے ممالکوں میں ابھی کام شروع ہوا ہے،
بہت سارے ممالکوں کا کبھی مزید جماعت 5 سال 10 سال میں، لیکن لیا انہوں نے دل پہ، ایسا لیا انہوں نے، بلکہ 1 سال میں ہمیں ایک ملک کی کارگزاری سنا ہے کہ گزشتہ وہ لوگ گئے تھے تو وہ مسجد اور جماعت میں ان کے 27 آدمی بیٹھتے تھے، 27 آدمی بیٹھتے تھے، تو ان کی کارگزاری علی تو پتہ چلا کہ بھائی وہ بیٹھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، ایسے محنت کرتے ہیں، ایسے ملاقات کرتے ہیں، تو اس میں 3 دن کی تو 3-4 جماعتیں تھیں، بزرگوں نے بتایا کہ بھائی آپ اپنے اپنی 2-2 جوت کی جوڑیاں بناؤ، 2-2 کی جوڑیاں بناؤ اور 2-2 کی جوڑیاں بنا کر آپ جو ہے وہ جماتے ہو، حالانکہ نیا مجمع ہے لیکن طے کیا انہوں نے، تو پھر 1 سال کے بعد گئے تو وہ کہتے ہیں کہ 14 جوڑیاں ہماری، ہم نے طے کیا کہ 14 جوڑیاں، 14 28 یہ 14 جوڑیاں بنائی، تو اس میں سے 10 جوڑی تک تو وہ لوگ پہنچ گئے 1 سال میں، کتنا کام بڑھ گیا کہ جہاں 2-4 جماعتیں تھی کہ 10 جماعتیں، پھر لیا انہوں نے کہ کیا ایسا کرنا ہے، لیا سب ممالکوں میں لے رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھو کہ حالانکہ وہاں باطل بہت تیزی پر ہے، مسجد سے باہر نکلتا ایمان کا خطرہ ہے، ہاں، گناہ کو گناہ میں جانا نہیں پڑتا، گناہ جاتے ہیں تو چاہے نہ چاہے کہیں نہ کہیں ملوث ہو جاتا ہے وہ، لیکن کام کی برکت سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں، تو اس لیے ہمیں صحیح ترتیب سے کرنا، کریں گے بھائی، ارے کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، آ جاؤ بھائی، کہاں سے آئیں گے؟ مشورے کی پوری تفصیل بتاؤ اور 2.5 گھنٹے آپ کے کیسے لگتے مشورہ فجر کے بعد ہوتا ہے، ہیں؟ ہاں بتاؤ پورا، فجر کے بعد ہوتا آپ ہے، کے پہلے جو ہے نا وہ مسجد کے اطراف میں کتنے مکانات ہیں، کتنے بالغین ہیں، کتنا وقت لگا ہے، وہ مجمع ہے، پھر آپ کی اطراف مسجد میں کا اعمال 250 کیا ہوتا مکان ہے اور ہے؟ 250 مکان ہے، 55 ماشاء 4 اللہ، مہینے والے ساتھی ہیں اور اچھا 60 اچھا، ماشاء چلے اللہ، والے ساتھی ہیں، 55 4 مہینے والے ہیں اور 60 چلے والے ہیں، چلے والے، ماشاء اللہ، 115 کا مجمع ہے، مسجد ماشاء اور اللہ، جماعت میں 20-22 ساتھی بیٹھتے ہیں، مسجد میں ہاں 20-22 بیٹھتے 6 جوڑیاں بنی ہوئی ہیں اور روزانہ کارگزاری ہوتی ہے، ہیں جی، مکان کتنے بتایا آپ نے؟ 250، 250 اچھا اچھا، 250 مکان ہے، اور آپ کی جوڑیاں 6، 6 اچھا اچھا، ماشاء اللہ، سناؤ آپ نے جو ہوتا ہے وہ سناؤ، جو چیزیں ابھی اس وقت جو ہو رہی ہے وہ سناؤ، 6 جوڑیاں ہیں، باقی روزانہ ملاقات ہوتی ہے، ہاں کارگزاری ہوتی ہے جی جی، مشورے کے اندر، ملاقاتیں ہوتی ہے روزانہ، اس میں کیا ترتیب، 6 جوڑیاں ہیں تو کیا کیا چیز کی آپ کارگزاری لیتے ہیں اس میں کارگزاری مشورے میں بیٹھ کر؟ کیا ملاقات ہوئی، ملاقاتوں کی ہاں کارگزاری لیتے ہیں، اچھا اچھا، پھر اور کیا کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں نہ الگ نہیں بیٹھتے؟ گشت میں 15-17 ساتھی ہوتے ہیں، نہیں ہوگا تو ابھی بعد میں آئے گا، ابھی تو آپ مشورے کے اندر جو چیزیں آپ کرتے ہو، جو چیزیں مشورے میں آپ کرتے ہو، اس وقت اپنے جیسے بیٹھے بیٹھنے کے بعد اپنے کیا کیا چیزیں کارگزاری اپنے لیتے ہیں، اس میں کیا کیا امور ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کارگزاری ملاقاتوں کی ہوتی ہے، باقی ملاقات، باقی اور کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی اور نشر فکر ہاسپٹل کا؟ کی ہوتی ہے ہفتے میں، گشت کی امور طے ہوتا ہے، اچھا اچھا، تو ملاقاتوں کی کارگزاری کیسے ہوتی ہے وہ آپ تھوڑا سا، کہ جوڑیاں بنی ہے تو جوڑی نمبر 1 میں ملاقات ہوئی، یعنی جو جیسے ہوئی ملاقاتیں کون کون سی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کس سے ملاقاتیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ ملاقاتیں مطلب جیسے آپ نے 6 جوڑیاں بنائی نا، تو یہ 6 جوڑیوں کو کچھ آپ نے تقسیم کیا، تقسیم نہیں، مکان تقسیم نہیں ہاں کیا؟ مطلب مکان ایریا دیے ہوئے ہیں، روٹ دیے ہوئے ہیں، 6 روٹ دیے ہوئے ہیں، تو جی جی، 6 مطلب میں 6 رخ میں ہاں ایک جوڑی کے ذمہ کتنے مکان آئے؟ وہ تو نہیں گئے لیکن اچھا، 6 جوڑیاں ایک کہ ایریا میں یہ جائے گی جمع کی، یہ ایریا میں ایک جائے گی ہاں اور یہ ایریا میں جائے گی، ہاں اچھا اچھا، ایسے 6 ایریا، ہاں، اس طرح سے مکان دیے ہوئے ہیں اور روزانہ کارگزاری ہوتی ہے، ایک تو وہی ملاقات ہوئی تو کارگزاری اب اس کی کس کی ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ بھائی کیا ہوا، بھائی ملاقات ہوئی، ہو گیا، اور ایک یہ ہے کہ بھائی گھر کی ملاقات کی، گھر میں بیٹھ کر ہم نے بات کی پوری بات، اور بات کے نتیجے میں یہ ہوا، یہ اصل میں یہ کارگزاری یہ پوری ہماری ہوتی ہے یہ کارگزاری ہوئی، کارگزاری میں یہ ہوتا ہے کہ ملاقات ہوئی کہ نہیں، اتنا ہوتا ہے، برابر ہے، کارگزاری جیسے دینے وہ والے ہوتا کئی ہے نا، مرتبہ بتاتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر ہوئی نہیں ہوئی، باقی یہ مستقل روزانہ نہیں ہوتا کہ کیسے ملاقات ہوئی، بیٹھ کے ہوئی نہیں ہوئی، کیا بات ہوئی، کارگزاری اصل میں ڈیٹیل اس میں میں پھر اپنے کو پتہ کیسے چلے گا؟
جیسے ایک تو ہے کہ بھائی کارگزاری لے لی کہ نہیں صحیح، کہ ایک تو کیسا ہے کہ بھائی یہ ہم بیٹھے ہیں، اب جیسے 250 مکان آپ نے کہے 250 مکان ہے، تو اور 250 مکان میں بالغین کتنے ہیں؟ 600 کے قریب ہوں گے. ہاں، یعنی قریب کے معنی پکی فہرست پکے نہیں. نہیں. ہاں، تو یہ پکی فہرست بنانی چاہیے. اب بیٹھتے کتنے آپ کے وہاں وسیع جماعت؟ 20-22. 20-22 بیٹھتے ہیں. 20-22 کا تو بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے ماشاء اللہ. وہ بہت اچھا کام ہو. 20-22 بیٹھتے ہیں یعنی بہت بڑا عمل ہے اور بہت اچھا عمل ہے. اب ان میں پہلے تو آپ کے بالغین کی فہرست ہونی چاہیے، نامزد کتنے مکان ہیں کتنے. بھائی اب تو دیکھو فارن میں لوگ کر رہے ہیں. ابھی ہم لوگ جاپان میں گئے تو جاپان کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ پوری مسجد، حالانکہ وہاں مکان ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، 7 کلومیٹر 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر اتنے دور دور مکان ہے، لیکن وہ ان حضراتوں نے اس کے پورا گھر نمبر اور اس کا موبائل نمبر، ساتھی کا اور ساتھی کی نوعیت، کہ اس کا 3 دن لگا ہے، اجتماع میں آیا ہوا ہے، یہ جو وہ مانوس نہیں ہے، پوری ترتیب اس کی لکھی. یا جماعت آتی ہے کہ بھائی رہبر ہو نہ ہو، بھائی وہ موبائل نمبر سے بھائی کہاں فلاں کا ایسے ملاقات کرتے ہیں. اور پھر ان میں ان کی ٹیک ہے آگے کہ بھائی امین بھائی کی یہ مہینے میں ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی. 100% بالغین پہ نظر ہے، فہرست ہے، اور پھر وہ مسجد کے ساتھ اس کو لے کے بیٹھتے ہیں کہ 100% ملاقات اس کی کب امین بھائی کی. تو اس میں مہینے بھر میں جن کی چھٹی ہوتی ہے نا تو پھر وہ الگ جماعت بناتے ہیں. حالانکہ ابھی ابھی یہ ملک شروع ہوا ہے. 2009 کے اندر ہم لوگ گئے تو 65 مساجدیں تھی اور کام بہت گنی چنی جگہ پہ تھا. اور ابھی الحمدللہ 150 سے زیادہ 100 200 مساجد ہے. ایک دم ماشاءاللہ کام صحیح ترتیب سے. فہرست تو اپنے پاس کیا ہونی چاہیے، فہرست ان کی ہونی چاہیے. اب اس کے پاس صحیح کرو تو اس کو جو جوڑی بنی اس کو بھی فکر ہو. بیٹھنا خالی رسمن نہ ہو کہ میرے ذمہ کام ہے مجھے کرنا ہے. تو جتنے بالغین بھائی کیا کام ہو روز ایسا ہوگا کیا ہوا بھائی ٹھیک ہے ملاقات ہوئی گئی. ویسے بعد میں تو انفرادی ملاقاتوں کی آتی ہے کہ آدمی دکان پہ جاتا ہے راستے میں ملاقات کرتے جائے السلام علیکم، یہ بھی ملاقات ہوئی، اس کو بھی آدمی گنتا ہے. اسے انکار نہیں ہے، لیکن ہمارے ترتیب ہے. ہمارے ساتھ نہیں کہ بھائی یہ سلام کیا تو بھی ملاقات نہیں، ایک نظام ہے ہمارا تو اس ترتیب کے ساتھ میں. تو پہلا کام تو جو ہے نا مسیح جماعت میں سارے مکان بالغین کی فہرست ہونی چاہیے. بھائی سب کرو گے ایسا انشاءاللہ؟ یہ پہلا کام ہے، اس کو جلدی سے کر لو. کون کرے گا ہفتے میں 10 دن میں؟ کون سی مسجد کہہ رہی ہے کہ ہم اس کی پہلی فہرست بنائیں گے؟ کہ یہ اس کے بغیر تو گاڑی کیسے چلے گی؟ سارے مکان کی کارگزاری، سارے مکان کی فہرست، سارے مکان کی، مانوس غیر مانوس کو چھوڑ سب اپنے مسلمان ہیں. اور سب کو آپ اپنی محنت کا ٹارگٹ بناؤ گے تو آپ کر سکو گے. اس لیے اچھا گمان سب سے رکھنا ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، سب کی پوری فہرست اور سب سے ملاقات کا نظام. بھائی بات سمجھ میں؟ اب اتنے 100% بالغین، اب اس کی ملاقات، اب اس کی کارگزاری آپ لوگ سمجھ میں. اچھا پھر دوسرے آپ کے پرانے ساتھی کتنے ہیں؟ مطلب 4 مہینے لگے وہ 55 ہے. 115 ہے. ہاں 55 تو 4 مہینے ہاں والے 4 مہینے اور 60 چلے چلے والے. 115 کا مجمع ہے آپ کے پاس، یہ سارے پرانے. اب آپ نے کارگزاری سنائی کہ 20-22 ہے، تو کتنے وقت سے 20-22 بیٹھتے ہیں؟ کافی وقت سے، یعنی کتنا ٹائم ہو گیا؟ 5-6 سال. 5-6 سال سے. اب کی مطلب وہ مسجد میں کام 25 کب سے ہے؟ 20-22 25 20-22 25 ایسے ہاں. ویسے ہی ہوتا ہے. تو اب یہ مشورے میں اس چیز کو طے کرنا ہے. نیا خون آنا چاہیے. نیا خون کیا ہے؟ آنا چاہیے. کہ جس کام میں نیا خون بند ہو جاتا ہے وہ کام پھر ختم ہو جاتا ہے. دیکھو جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں نا اس میں آتا ہی رہتا ہے کہ نیا خون آنا چاہیے. اور اس میں موڑی کی نظر ہوتی ہے تاجر کی. اس پہ موڑی کی بڑے 10 لاکھ روپے لگے تو اس پہ 10 لاکھ پہ اس کو نظر ہوتی ہے. وہ 5 روپے بھی نہیں چھوڑتا. ہاں 555 کا بل ہے نا تو 5 روپے پہلے لیتا ہے، پھر 550 بعد میں لیتا ہے کہ بھائی 5 روپے کی موڑی ہے میری. تو وہ موڑی پہ پوری ایسے کام کرنے والے ہماری پوری موڑی ہے. تو وہ مشورے میں ان کو ہونا چاہیے پورا. تو یہ آپ کرو گے نا تو آپ کے مشورے میں آدمی بڑھیں گے. تو اس کو صحیح ترتیب دینی ہے، یہ ہمارا صحیح مشورہ ہے.
وقت تو اس میں کم لیں گے لیکن 2-4 آدمی بیٹھ کر اس کا پورا نظام بنائیں گے. پھر آپ جو ہے نا کہ ایک ایک پاکٹ میں 20-22 آدمی، اب اپنے 6 پاکٹ آپ نے بنائے نا تو یہ 22 کو 6 میں تقسیم کر دو، 4 ہو جائیں گے. پھر جو نیا اس میں بڑھا دو، 5 ہو گئے، 6 ہو گئے. اب ان کو کارگزاری کرنے بعد آپ تو جو ہے نا اجتماعی طور پہ پھر ان کو بٹھا دو ہر پاکٹ والے کو، اور یہ پاکٹ والے میں اپنی پوری تفصیلی کارگزاری لیں گے کہ بھائی ہفتہ آ رہا ہے 3 دن کی جماعت بنانی ہے، بھائی جماعت آئی اپنے لے جانے کی، بھائی مشورات کا اجتماع ہے اپنے محنت کرنی ہے. آج سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اسٹوڈنٹ کا ہے. اب یہ سارے تقاضے ہمارے جتنے ہیں، سوا سے معذورین نے، ریلوے والے، حجاج ہے، یہ سب سارے تقاضے، یہ سارے تقاضے میں بیٹھ کر اس کو موقع بہ موقع اس کو سوچیں گے. اور اس میں 3 چیزیں جو اہم ہے، ایک تو گھر گھر کی ملاقات. بھائی آپ کی بھائی کیا بات ہے، اس پہ پورا وہ ہونا چاہیے، پیار سے، محبت سے، زبردستی نہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ خوشامد کا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ خوشامد. ہاں، فضائل خوشامد، فضائل خوشامد. زبردستی تھوپنا کسی کو نہیں، ترغیب سے کام دیں گے. بھائی کیا بات ہے، نہیں ہوئی؟ بھائی کیا ہوا، کیسے ملاقات نہیں؟ اچھا کل کر لینا، کل اچھا بھائی پرسوں کر لینا، پرسوں. پھر تنہائی میں لے کر آپ اس کو بیٹھو کہ بھائی آپ کی جوڑی کیا بات ہے، ملاقات نہیں ہو رہی ہے آپ کی، کیا تقاضا؟ اس کی اہمیت دلا اس کو کہ یہ فائدے ہیں، ملاقات کے فائدے ہیں، کہ یہ کام کے اندر اللہ نے ہمارا انفرادی اجتماعی مسئلوں کا حل رکھا ہے. یہ کام ہے، نبیوں کا کام ہے. ایک ایک کے پاس میں جانا، اللہ سے بہت خوش ہوں، اس کے فضائل بتا کر اس پہ عمل کرنا ہے. اچھا ہر آدمی میں استعداد ہے، ہر آدمی میں کیا ہے؟ ہر آدمی میں ہے، ہر آدمی میں. اللہ نے جس کو اس امت میں پیدا کیا ہے تو اس امت میں ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر استعداد ہے، کہ اللہ نے استعداد دی، تو استعداد ہے اس کے اندر. اب بات مذاکرہ، اسے اس کو ترغیب دے کر سمجھانا، اور پھر یہ پہنچے گھر گھر کی ملاقات. اچھا کہ گھر گھر کی ملاقات ہونی چاہیے، اس کو آپ مشورے کے اندر لائیں. تشکیلی کام ہے، اس کو آپ مشورے کے اندر لائیں. پورے پرانے ساتھی ان کو آپ مشورے میں لائیں. پھر موقع مشورات ہے، اسٹوڈنٹ ہے، عصری طلبہ ہے، جماعت آئی ہے، جماعت کی نصرت ہے، طبقات ہے. تو یہ سارے تقاضے، جیسا موقع ہے، جس جو تقاضے اس تقاضوں کو مشورہ ہے اور صحیح رخ اس کو دے. یہ ہمارا مشورہ ہے. اور ہر ایک کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سارے بالغین تک ہمیں پہنچنا ہے، سارے بالغین تک پہنچنا ہے. بھائی یہ مہینے یہ ہفتے میں ان کی جماعتیں 3 دن کی، یہ اپنے پاکٹ کی، تو اب پوری طاقت یہاں لگے گی. بھائی یہ دوسرے ہفتے میں یہ پاکٹ کی جماعتیں 3 دن کی، یہاں پوری طاقت لگے گی. جو ذمہ دار ہے اس کو لے کر سمجھا کر کے اس کو ہم ادا کرنا. یہ جتنا مشورہ ہمارا جاندار ہوگا نا، سارے کام جاندار ہوں گے. مشورہ جتنا جاندار ہوگا اتنا کیا ہوگا. اچھا کب ہوتا ہے؟ فجر بعد ہوتا ہے کہ عشاء بعد؟ فجر کے بعد. اچھا کون کون سی مسجد میں عشاء کے بعد ہوتا ہے؟ آپ کی مسجد میں عشاء کے بعد، آپ کی بھی عشاء کے بعد، آپ کی بھی عشاء کے بعد، عشاء کے بعد سارے لوگ ہوتے. اچھا کیا وجہ فجر بعد نہیں کرتے؟ عشاء میں، فجر میں نہیں آ سکتے؟ کوشش 1-2 سال سے چلا ہے ابھی، مگر پھر ساتھی نہیں پہنچ پا رہے تھے فجر میں. کوئی 1 کلومیٹر سے 2 کلومیٹر سے، ہمارے گاؤں میں ایک مسجد 8-8 مسجد ہے، ایک مسجد میں کام ہوتا ہے تو الگ الگ جگہ سے صبح میں سب کو آنا 6-7 کلومیٹر سے دور سے آتے. 2-3 کلومیٹر، تو کیا وہ اپنے قریب قریب میں نماز پڑھ لیتے فجر کی، تو پہنچ نہیں پاتے. لیکن آپ کوشش کرو، دیکھو ٹرین ہوتی ہے نا آدمی 50 کلومیٹر دور سے ہوتی ہے تو آدمی وقت پہ پہنچ جاتا ہے. فلائٹ ہوتی ہے آدمی وقت پہ پہنچتا ہے. تھوڑا سا ہمت دلاؤ، طے کرو، ہمت کرو گے انشاءاللہ وہ شروع ہوگا. اس کو آپ ترتیب دو، اس لیے کہ صبح کے وقت میں برکت ہے، صبح کے وقت میں برکت ہے. حضور نے دعا مانگی صبح کے وقت میں، صبح کے وقت میں برکت ہے. صبح میں آدمی فریش ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، اور جو بات آتی ہے اتر جاتی ہے. اس لیے دیکھو دن بھر قرآن پڑھنا اور صبح تہجد میں قرآن پڑھنا دونوں برابر نہیں ہے. وہ صبح اتر جاتا ہے اندر، تو صبح آدمی خالی ہوتا ہے. تو صبح ہی اس نے دین کی فکریں لی کہ صبح میں وہ گئی تو اب پورا دن وہ فکریں چلے گی. اور رات کو تو صبح سے شام تک دماغ بھرا ہوا ہے تو بائی پاس ہو جائے گا. رات کو بیٹھے گا نا، جان نہیں پڑتی. آدمی اس مشورے میں بیٹھا تو اس میں جان نہیں ہوتی، وہ پھر تھکا ہوا ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے پھر تھک جاتا ہے. پھر وہ مشورہ بھی ایسے جلدی نمٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ملاقاتیں بے جان ہوتی ہے. اچھا پھر پابند آدمی ہے تو ہفتے میں 4 دن تو اس کے ایسے چلے جائیں گے. 2 گشت ہے،
अच्छा, गश्त के दिन भी मशवरा, भाई जाओ फटाफट कर ही लो फटाफट, उसमें जान नहीं होती। दूसरा गश्त है, वहां गए शादी, मशवरा नहीं होता अगर सही मानों में गश्त करते हैं। फिर हमारा शहर का मशवरा होता है, तो उसमें फिर आने का होता है, उसमें तरतीब आदमी के। तो ऐसे फिर आदमी के कहीं ना कहीं तकाजे होते हैं, रात को तकाजे, सुबह नहीं होते। सुबह कोई शादी नहीं होती, सुबह कोई मुलाकात नहीं होती, सुबह कोई ताजियत नहीं होती, कोई याद होती, सुबह कुछ नहीं होता, फिर बिल्कुल फ्रेश होता है आदमी। और शाम को सारे तकाजे, अब रहते हैं हम, हमारे खानदानों में रहे हैं, तो रहना है, कहीं शादी है जाना पड़ेगा, कहीं मौत मैयत हुई तो जाना पड़ेगा, कोई बीमार है तो आदमी जाएगा, भाई साले ने दावत दी है तो खाने के लिए आदमी जाएगा। तो तकाजे, तो तकाजे रात में होते सारे, सुबह में। तो ये इसको आप लेना है, ठीक है। अच्छा, 2.5 घंटे की मुलाकात का क्या निजाम है, उसको जरा बताओ। वही जोड़ियां जाती है वो। अब ये जोड़ी मुलाकात करती है, जरा कारगुजारी सुनो कैसे मुलाकात करती है। जैसे आपकी जोड़ी है, अब आपकी मुलाकात, अब तो ये मैंने तरतीब बताया, ऐसा नहीं हो रहा, अब ऐसा करना है कि सही घरों की सही कारगुजारी आए। तो आपको पता हो 1 महीने में पहुंचे कि कहाँ पहुंचे, अपने को पता होना चाहिए कि 100% मुलाकात कहाँ हो रही है। ये होना, ये मशवरे में होना चाहिए। मशवरा आपका जानदार होगा तो पानी पहुंचेगा, समझ में। अब मुलाकातें क्या तरतीब से हो रही है, एक तो 100% मुलाकात हो, अब उसकी तो तफसीली कारगुजारी नहीं आएगी, वहां तो मशवरे में तो वही आएगी, भाई 5 मुलाकातें की, 7 मुलाकातें, इसमें इन्होंने तालीम का इरादा किया, वो तो तफसीली कारगुजारी अलग से आएगी। अब वो तरतीब आप कैसे करते हैं, उसकी आप कारगुजारी सुनो। 2.5 घंटे 2.5 घंटे में माइक में बोलो, माइक में बंद। बंद है, अच्छा जोर से बोलो, बोलो जोर से, तो मजबा कम है। 2.5 घंटे में वही जो जाती है मुलाकात में जोड़ियां। मिसाल के तौर पे आपकी, आप निकले मस्जिद से, अब क्या करते हैं आप, कैसे निकले आप, क्या करते हैं, भाई जरा ध्यान से सुनना इसको। मुलाकात 1-2 होती है तो उसको 15-20 मिनट पूरी ईमान की बात और तश्कील की बात होती नहीं, है, जो होता है उसको आप बताओ, कोई मसला नहीं, पूरी बात होती कोई है इसमें अपने जिसकी भी अभी इस मुलाकात वक्त तो होती कोई है। वो नहीं है, तो हम कर रहे हैं उसको आप बताओ। 15 मिनट कम से कम होती है मुलाकात। आप मतलब पूरी कहाँ होती है, सड़क पे करते हो, घर में बैठकर मौका करते हो, मिलता है तो घर में होती है, बाकी ज्यादातर बाहर बाहर ही ही होती होती है। है। अच्छा अच्छा, बाहर हो, हम्म बाहर करते हो, हम्म अच्छा। क्योंकि असर के बाद या मगरिब के बाद होती है तो कोई कारोबार पे होते हैं कोई, या फिर मिल जाते हैं बाहर, तो बाहर होती है। अच्छा, सुबह में क्यों नहीं हो रही, सुबह में नहीं खाऊंगा। सुबह में तो यानी 100% मजमा घर पे होता है, ये तो होगा। असर बात आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, कोई कारोबार में होगा, कोई बाहर होगा, उस वक्त घर पे तो कोई नहीं होगा, तो मुलाकात तो होगी नहीं, और मुलाकात होगी नहीं, बातचीत नहीं होगी, तो पानी कैसे पहुंचेगा, मुलाकात तो है ना। इसको आप सुबह में लाओ, चलो एक तो ये। फिर घर में बैठकर आप क्या बात करते हैं, वही ईमान यकीन की, और फिर आखिर में तश्कील हाँ, ईमान की, आखिरत की, और ताकि, तालीम मस्जिद और जमात माशाल्लाह, की बहुत अच्छा, जोड़ने की बात होती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, सही बात है। कितनी देर होती है, 15 मिनट 15-20 मिनट बात, 15-20 मिनट हाँ, होती है कम से कम। माशाल्लाह, बात होनी चाहिए। अच्छा, उससे पहले सीधी बात शुरू कर देते हो या कुछ, नहीं, पहले थोड़ा मतलब मानुष करते हाँ हैं। ये है, भाई बात समझ में आई ना। मानुस करना, ला खैरा फी मन ला यारफ ला, कि उसमें कोई खैर ही नहीं है कि मानुस होवे भी नहीं, मानुस कर, पहले मानुस करना है, कि पहले बैठकर जरा मानुस करेंगे, गाड़ी साथ में चले, फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी, कि दोनों दोनों सेट होने चाहिए, इसको कहते हैं मानुस करना। हर घर में बैठकर जरा हंसना, मुस्कुराना, ये बड़ा खजाना है। अल्लाह के नबी साहब हमेशा मुस्कुराते थे, कि मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो हमेशा जो है वो मुस्कुराना है, समझ में आया ना? हाँ, चलो फिर ये घर में बैठकर, चलो घर में बैठकर बात कर, फिर आगे ये घर की आपकी मुलाकातें हाँ होंगी। होती है, कभी एक घर में होती है तो बैठ कर होती है, ज्यादातर बाहर ही होती है। इसमें कितनी जोड़ियां कर दी ऐसे घर की मुलाकात, अच्छा ये 6 आपकी जोड़ियां हैं, कितनी देर मुलाकात होती है, मतलब एक मुलाकात होती है ज्यादातर। एक ही मुलाकात हाँ, होती या 2 होती है, है, एक मुलाकात या 2 मुलाकात, अच्छा ऐसे दूसरी जोड़ी ये तकरीबन ऐसा ही होता है। ऐसे होता मुस्तकिल है, 2.5 घंटे नहीं होते, 2.5 घंटे नहीं लगते, मतलब शहर अतराफ में जाना है वो मुलाकातें अलग होती है, और बंजर बस्ती है
جی تشکیلی ملاقاتیں وہ الگ ہوتی ہیں. اچھا، اس میں آپ کے اس میں ماشاءاللہ یہ تو بہت مضبوط مسجد ہے. آپ کی مسجد میں کتنے ساتھی 2.5 گھنٹے پورے لگاتے ہیں؟ پورے ٹائم دیکھ کے ٹائم دیکھ ایسے نہیں ہے کوئی ساتھ. ایک بھی نہیں. اچھا اچھا اچھا. اب ہے کوئی مسجد ایسی جس میں گھڑی دیکھ کر 2.5 گھنٹے پورے لگتے ہوں؟ چلو طے کرو. ماشاء اللہ لگتے ہیں آپ کو. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی 2-4 آدمی ہے، پورا مجمع طے کرو انشاءاللہ گھڑی دیکھ کر پورے 2.5 گھنٹے لگانے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلو اللہ بیٹھو، اللہ قبول فرمائے. بھائی دیکھو یہ اصل 2.5 گھنٹے کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ہمارا انگوٹھا ہے نا، جب انگوٹھا نہیں ہے، اگر انگلی نہیں ہے تو کام چلے گا، لیکن انگوٹھا ہی نہیں ہے تو انگوٹھا ہے 2.5 گھنٹے. 2.5 گھنٹے میں پانی پہنچتا ہے، اور اس میں پھر گھر گھر کی ملاقات، ہر گھر میں. جیسا مشورہ آپ کا جاندار ہوا، آپ نے مشورے میں ترتیب دی، اور ماشاءاللہ آپ نے جوڑیاں بنائی. انہوں نے کہا کہ 22 آدمی ہمارے بیٹھتے ہیں، اور 2 کی جوڑیاں ہیں، 6 پاکٹ ہم نے بنائے. ماشاءاللہ بالکل صحیح ترتیب ہے. ابھی ان میں گھر گھر کی ملاقات، اب کمی کہاں ہو رہی ہے؟ گھر گھر کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے کہ گھر گھر کی ملاقات. میاں جی فرماتے تھے کہ 15 دن میں ہر فرد سے ملاقات ہو جائے گی تو اللہ پاک اس بستی سے باطل کو ختم کر دیں گے. تو ملاقات کا ہونا اس کا اثر ہے. بیٹھ کر بات کرنا، بھائی توحید کو، رسالت کو مانوس کرنے کے بعد گھر میں بیٹھنا. ایمان والے کے سامنے جب ایمان کا مذاکرہ ہوتا ہے اور فضائل آتے ہیں تو اس کو فضائل سمجھایا جائے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے فضائل ہے، وہ سنتا ہے اس کو کہ بھائی ایمان اللہ نے دیا ہے، اور پوری دنیا میں اللہ نے ہم کو قیمتی بنایا ہے، کہ پوری دنیا کے اندر ایمان والا سب سے قیمتی. ساری چیزیں سب سے زیادہ قیمتی ایمان والا ہے، اور پوری دنیا ایمان والے کی وجہ سے باقی ہے. ایمان والا، اس کے فضائل اس کے سامنے مسافہ کرتا ہے. اللہ پاک ہاتھ چھوڑنے سے پہلے دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، گناہ معاف فرما دیتے. یہ بات اس کو سمجھانے کہ میرے پاس میں ایمان ہے. تو گھر کے اندر جب ایمان کا مذاکرہ ہوتا ہے نا، اور ایمان جب گھر میں بولا جاتا ہے، وَيَزْدَادُ ایمانا، ایمان بڑھتا ہے. یہ ہے اصل میں ملاقات. کہ اگر یہ صحیح ترتیب سے، کہ یہ ملاقات 2.5 گھنٹے ہمارے مسجدوں میں قابو میں آ گئی نا صحیح ترتیب سے، کہ 15 دن میں، اگر 15 دن میں نہیں ہو رہی، مہینے میں. ابھی ہمارا نظام آپ حساب رکھو نا تو 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال بھر میں نہیں ہو رہی ہے. اب جب ایک آدمی سے آپ 15 دن میں بات کرو گے، ایمان کی بات کرو گے، تو اس میں پاور ہوتا ہے. پھر 15 دن میں پھر بات کرو گے، پھر 15 دن میں پھر بات کرو گے. ارے سال بھر میں 24 باتیں یا 12 مرتبہ باتیں اس سے ایمان کی باتیں ہوئی تو وہ نمازی نہیں بنے گا. آپ جب تقاضا پورا رکھو گے 4 مہینے کا، چلے کا، 3 دن کا، مسجد کے عمل کا، تو جب یہ باتیں اس کے سامنے رکھو گے تو نماز تو 100%، نماز پڑھنے والا تو 100% بنے گا. وہ ایمان کا مذاکرہ ہے کہ جہاں یہ بات ہوئی نا تو یہ صحیح ترتیب ہے، یہ صحیح پانی ہے. کہ اگر صحیح ترتیب سے یہ ملاقاتیں ہماری ہو رہی ہے، کہ صحیح ترتیب سے ہم اس کو کریں، تو ایک تو گھر میں بیٹھ کر کرنی ہے. ایک تو ایک موقع ملا نہیں، اس سے ہم وقت لے لے ہوئے بھائی، دوستی ہے، دوستانہ تعلق ہے. بھائی کل بھائی ہم آپ کے گھر میں آ رہے ہیں، کہ کل تمہارا گھر میں ملاقات پاٹے آؤ سو ادھر ہے، تو تاکہ اس کو بھی ہوتا ہے بھائی کوئی کام کے لیے آ رہے ہیں. جیسے کوئی کام ہوتا ہے نا ہمیں، کبھی شادی آدمی ایک رشتہ لے کے جاتا ہے، بھائی مانگو لینے کیوں، تو باہر بیٹھ کے بات کرتا ہے. کہاں بیٹھ کے بات کرتا ہے؟ گھر میں بیٹھ کے بات کرتا ہے. کہ گھر میں بیٹھتا ہے اور گھر میں بلا کر بات کر. ایسے اللہ بڑھے، اللہ کا کام بڑھا. اب وہ کام کو لے کر ہم آئے ہیں، اپنی تربیت، اپنی اصلاح کے لیے آئے. اب اس میں گھر میں بیٹھ کر، جب گھر میں بیٹھ کر آپ بیٹھ کر بات کرو گے نا تو آدمی کے اندر اترتا ہے. کھڑے کھڑے بات اتنی سمجھ میں نہیں آتی جو بیٹھ کر ہوتی ہے. تو یہ صحیح ترتیب ہے کہ ایک تو گھر میں بیٹھ کر بات کرنا، پوری بات کرنا، فضائل کی بات کرنا. سمجھ میں ہے نا؟ یہ ہماری محنت کا صحیح ترتیب ہے. پھر مانگنا، تو مانگنا جانے سے پہلے ہے. آپ کوئی ملاقات کے اندر جاؤ، بغیر مانگے مت جاؤ، اس لیے کہ پھیرے گا کون؟ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہماری محنت سے نہیں ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوگا. تو ہم تو اے اللہ، اے اللہ دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ تو پھیرنے والا ہے، ہم اس کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اے اللہ یہ دوسری ملاقات ہے، یہ اللہ تیسری ملاقات ہے، ہم اس کے پاس میں جا رہے ہیں. اے اللہ اس کے دل کو تو پھیر دے، اسے تو قبول فرما لے. اللہ سے مانگ کے جانا، صدقہ دے کے جانا. سمجھ میں؟ اور ملاقات کرنے کے بعد جب ملاقات آپ کی پوری ہو گئی نا، اب ملاقات میں ان کو اپنی دعا میں لانا ہے. یہ ابھی ہماری فکروں میں آئے، ہماری محنت میں آئے، اب ہماری دعا میں آئے. ان کا نام لے کے مانگنا ہے.
बैठ कर वापसी में हमारी मस्जिद में जाकर हम बैठकर हम मांगेंगे कि या अल्लाह मुलाकात करके आए, हमारे बस में तो हमने कर दिया। मौलाना साहब तो लेकर मेवाती को आते और मस्जिद में आकर कहते हैं कि अल्लाह मेरे बस में था मैंने कर दिया, कि जितना मेरे बस में था मैंने कर दिया, अब दिल फेरने वाले आप है। तो ये सही मुलाकात की का निजाम है कि इस तरतीब से हमारी घर घर की मुलाकातें होनी चाहिए। तो भाई करोगे सारे? अच्छा, दूसरे फिर उसमें देखो हमारी मूड़ी है, मैंने कहा ना अभी इन्होंने कितने बताए मूड़ी कि 50 55 4 महीने वाले और 60 चिल्ले वाले, तो इनका वक्त लगा, ये हमारी मूड़ी है काम में। आम तौर पर पूरी दुनिया के अंदर आप देखो तो 20% मूड़ी है काम में, बाकी 80% नहीं है, 80% काम पे नहीं। अब इनकी मुलाकातें करनी है, ये हमारे 2.5 घंटे में ये घर घर की मुलाकात के अंदर इनकी मुलाकातें, तो जितने पुराने हजरात है चिल्ले 4 महीने वाले हैं इनसे मुज़ाकरा। देखो ये सब काम पे लगे हैं, चिल्ला लगा है, कुर्बानी में 4 महीने लगे हैं, कोई उजर की बिना पे 19-20 हो रहा है। हर आदमी काम करना चाहता है, हर आदमी, लेकिन चूंकि दुनिया भूल भुलैया है, दुनिया आदमी फंसने की जगह है, तो तकाजे होते हैं, आदमी करने का, घर से गया और घर में गिर गया, दुकान पे गया, दुकान पे बहुत सारी चीजें होती है, वो गिरते 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 धीमे धीमे, नहीं हम जाकर उनको उनके सामने उसके फजाइल को बताना है। अच्छा, कारगुजारी है, जो पुराने साथी है ना उनकी तश्कील नहीं है, उनके साथ तानो तशरीह नहीं है, बल्कि हर पुराने की अजमत हमारे दिल में होनी चाहिए। जो पुराना आदमी है उसकी हमारे दिल में क्या होनी चाहिए? अजमत होनी चाहिए कि भाई जिस वक्त काम नहीं था इन्होंने गश्त किया था, जिस वक्त काम नहीं था ये चले फिरे थे, जिस वक्त धक्के मारे जाते थे ये आगे होते थे। हाँ, इन्होंने अपना घर उजाड़ा है, अपने बच्चों को तीतर बितर किया है, अपनी कोई चीज नहीं देखी और ये उस वक्त खड़े थे। अभी कोई गुजर की बिना पे हो गया तो हमारे दिल में उनकी, और ये दिल में होना चाहिए कि भाई ये तो पुराने हैं, भाई मैं इस वक्त मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं हर साल कुर्बानी देता हूँ, और ये तो 20 साल से 25 साल से बैठे हुए हैं, कि भाई इनको क्या समझ में, ये काम को क्या समझे, नहीं वो काम को अच्छी तरह समझे हुए हैं, ये पुराने हैं, और पुराना आदमी हमेशा आगे होता है। वस्साबिकून अल-अव्वलून, हाँ जो बदरी थे उनका दर्जे, उनके दर्जे तक कोई नहीं पहुंच पाएंगे, हाँ हजरत अबू बकर के दर्जे तक कोई नहीं पहुंच पाएंगे, ये पुराने। हजरत माइशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मरतबा सितारे को देखा, तो सितारे को देखकर कहने लगे कि या रसूलुल्लाह की इतनी नेकियां किसकी है? तो अब माइशा रजी अल्लाह समझी कि इतनी नेकियां तो मेरे वालिद की होगी, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इतनी नेकियां उमर की है। तो माइशा रजी अल्लाह ताजुब, उमर की नेकियां उनको कि मेरे वालिद की होगी। अल्लाह के नबी समझ गए, अल्लाह के नबी फरमाया कि आयशा तुम्हारे वालिद की वो गार की रात उमर की जिंदगियों की नेकियों से बेहतर है। ये है पुराने। एक रात हज़रत उमर कहते थे कि अबू बकर वो रात मुझे दे दो, वो गार की रात, वो दे दो मुझे, वो गार की रात है वो मुझे दे दो और मेरी नेकियां ले लो। तो ये पुराना, इसकी अजमत हमारे दिल में, हर पुराने की अजमत होनी चाहिए, और अजमत के साथ में जाकर उनकी तश्कील नहीं कारगुजारी है। जब आप कारगुजारी सुनाओगे ना, उसमें सुना के कि भाई 10 દિવસથી જમા સ્ટુડન્ટ ની બની છે પણ કોઈ લઈ જવા વાળું નથી, ભાઈ પેલા હાજીઓના ફોર્મ ભરાયા છે પણ એમની કોઈ તરતીબ બની નથી, ये कारगुजारी जाकर उनको सुनाना। जब आप कारगुजारी सुनाओगे ना तो उनको पिछली चीजें याद आएगी, और ये कारगुजारी उनको बैठने नहीं देगी। जब कारगुजारी आप उनके सामने सुनाओगे ना, उनके सब ये मुलाकात, उनके कारगुजारी सुनते ही वो एकदम से उठेंगे और ये आएंगे, ये मजमा है ना, ये आना है। अभी हमारा क्या मुलाकात है इनकी हमारी नहीं, हम छोड़ देते हैं कि वो मकान है हमने छोड़ दिया, वो मकान है हमने छोड़, भाई ये तो 4 महीने वाले, भाई इनके 4 महीने, या दुआ सलाम होती है या मुजाकरा नहीं होता, बैठकर बात नहीं होती ईमान की निस्बत पर, इसी तरतीब से सदका देकर, नाम देकर, जब इस सही रुख पर हम सही फिक्र के साथ इनको निशाना बनाए, एक एक की मुलाकात करें, महीने में रोजाना हमारी मुलाकातें में होने चाहिए। अब बताओ अगर 2-3 मुलाकातें भी इनकी होती है तो 115 है, 6 जोड़ियां बनी है, भाई महीने में हो जाएगा पूरा। भाई बात समझ में आई? 2-3 मुलाकातें कर दो, हर जोड़ियों के हिस्से में कितना आएगा, 6 को तकसीम करो आप, कि कितना आएगा, कभी 20-22-25 आदमी आएंगे, और 1-2 की रोजाना मुलाकात महीने में, एक महीने दूसरे महीने में, दूसरे महीने तीसरे में, साल पूरा होता सारे पुराने लगेंगे। भाई बात समझ में आ रही है? ये हमारा 2.5 घंटे का नहीं, ये सही, इसको सही तरतीब देनी है। ऐसे फिर हमारे दूसरे सारे काम है, इनको तश्कीली काम को मजबूत बनाना है कि भाई तश्कीली काम हमारे 2.5 घंटे में बैठकर उनको समझाना है अच्छे गुमान के साथ। भाई 6 जोड़ियां, 6 जोड़, हर एक के उसमें जमातों को लेके जाने वाले कितने हैं? भाई जमातों को लेके कितने जा रहे? भाई जमातों को लेके जाने वाले 10 आदमी है, तो इसके माने क्या है कि 3 दिन की जमातें हर महीने निकल सकती है, 40 दिन की जमातें हर साल जा सकती है, हर तीसरे साल हर एक के 4 महीने लग सकते हैं, ये निशाना है। लेकिन अब उसको हमें लाना है अपनी मेहनत में और लेकर उसको तरतीब देना है, और उनके उनके हफ्ते तय कराना है। ये पॉकेट है भाई, इनके 3 दिन तय होंगे, इनका चिल्ला तय होगा, ये तश्कीली काम हमारा, ये 4 महीने तुम्हें क्या हदफ होना चाहिए, जितने बालिगी ने सबके 4 महीने लगाने,
سب کے 4 بچے. اس سال بھی 2025 شروع ہو رہا ہے کہ 26 تک آئندہ سال پہ پورے جتنے بالغین ہیں سب کے یہ 350 سب تک پہنچنا ہے اور سب کے 4 مہینے لگوانے. کہ یہ اگر فکر ہو اور 2.5 گھنٹے اس ترتیب کے ساتھ میں کہ ان میں ہماری ملاقات ہو. سمجھ بھائی تو یہ ہمارا کام ہے. یہ روزانہ کے اعتبار سے کام ہے, مستورات کا کام ہے. پھر جماعتیں ہیں, جماعتیں آئیے, جماعتوں کا ساتھ دو. یہ 2.5 گھنٹے میں بھائی جماعت آئیے, نئے لوگ ہوتے ہیں, نئے لوگ ان کو لے کر چلو, ان کے تقاضے کو تقاضا رکھتے ہیں بھائی نقد جماعت بنا بھی تو آپ ان کو ان کی ہمت کو مت توڑو, بلکہ ان کی بات ہاں بنے گی نقد جماعت, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ہجرت کی اچھا ملاقاتوں میں بات بڑھتا ہوں, ہم نئے ساتھیوں کو نہیں لے جاتے بھائی انہیں وہ بات نہیں, بھائی لے جاؤ, ہجرت کی طاقت اس کے ساتھ میں, ہجرت کی طاقت ہے اس کے ساتھ میں, اس کو لے جانا ہے ساتھ میں, چاہے وہ بات نہیں کرتا لیکن اس کا چلنا, اس کا ذکر کرنا, اس کو بیٹھ ان کو لے جانا, ان کا ساتھ دینا, ان کو آگے بڑھانا. یہ جماعتیں آئی ان کا ساتھ دینا. ایسے ہی پھر ابھی ہم نے 4 مہینے کے لیے بھیجا ہے, تو وہ جو گئے ان کے گھروں کی نصرت, ان کے گھروں پہ ان کی نصرت کرنا, یہ ہمارے 2.5 گھنٹے میں کہ ان کو لینا ہے. ایسے طبقات ہے بھائی, حجاج ہے, فارم بھر گئے, اتنے حاجی ہماری مسجد کے پاس میں اس سال جا رہے ہیں بھائی, ان کا چلا لگے, 4 مہینے لگے, چلا لگے, 3 دن لگے, ان کو مانوس کریں گے, گھر میں تعلیم شروع ہو جاوے. عصری طلبہ ہے, بہت بڑا طبقہ ہے, یہ ہاتھ میں لگاؤ, ان کو فکر میں ڈالنا ہے, جن کو وقت ہے ان کو فکر میں کرے کہ ہفتہ واری اجتماع مارا, ان کے اندر یہ آنے والے بنے, ریلوے والے, سماج سے معذورین ہے, یہ سارے طبقات. یہ اگر ہم سب کو صحیح ترتیب سے کرنے جائیں گے نا تو 2.5 گھنٹے بھی کم پڑیں گے. ہاں 8 گھنٹے کی ضرورت ہے, 8 گھنٹے, اتنے سارے کام ہے, اتنے سارے کام ہے. اور صحیح ترتیب سے اگر 2.5 گھنٹے ان میں لگے نا, پھر ایک کام بڑا اہم ہے جو بستی کے اندر کہ جس سے لوگ دیکھو, ابھی ہمارے یہاں 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے مسجد و جماعت میں, ابھی 100% ہم نہیں پہنچ پائے. اب 100% بستی کا دل ہم نے نہیں جیتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے بھائی, خوشی میں ان کی خوشی کے اندر ان کو مبارکباد دو, ان کو کیا کرو, ہاں خوشی ہے بھائی بیٹا ڈاکٹر بنا ہے, مبارکباد دو. ہاں کہ دکان نہیں شروع کی ہے, مبارکباد دو. کہ جو خوشی کا موقع ہے, خوشی میں شادی ہے, آپ کی مسجد و جماعت جانی چاہیے بھائی. تو غیر مانوس سے بات نہیں سنتا ہماری, یہ لفظ بولنا ہی نہیں ہے. سب ہمارے ہیں, سب اپنے ہیں. جیسے اپنے دوست, اپنے بھائی کی شادی ہوتی ہے, اپنے قریبی رشتہ دار, ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی اس کو فون کرتے ہیں, جاتے. ایسے ہماری مسجد و جماعت, اس کے بعد شادی ہے, ایک جگہ پہ شادی تھی, تو وہ کام سے تو بہت دور تھا, بلکہ عمل سے بھی بہت دور تھا. کرتے تھے, وہ سنتا نہیں تھا, بات نہیں. اس کے بعد شادی تھی, اب وہ شادی کے اندر خرافات تھے, وہ باہر بج رہا تھا, ڈی جے بج رہا تھا, اور عورتیں باہر ناچ رہی تھی. تو وہ سب, اب یہ لوگ جا کر بیٹھ گئے, تو سوچنے پڑے کہ یہ سب کیسا ہے ہمارے یہاں. تو وہ تعجب کرے کہ کیا کچھ بند کروانے کے لیے آئے یا کیا کرنے کے لیے آئے. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, یہ ہے ہم منکرات کو نہیں چھیڑیں گے, ہمارا کام نہیں ہے منکرات کو چھوڑنا, بالکل نہیں چھڑیں گے. جو معروفات ہے, بھلی بات ہے, ہمیں کرنے کا ہے وہ کرنا. تو وہ جا کر بیٹھے, بھائی کیسے آنا ہوا, بھائی ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں کہ بھائی آپ کے یہاں شادی ہے. اور دیکھو کہ کالے جان آوانی છે તમારે ત્યાં, બસ અમારે સાંભળ્યું, અમારા બધા મસીબત જમાનના સાથી બધા તમારી સાથે છે કે કાંઈ ફિકર ન કરતા, જેટલા મહેમાન આવે અમારા મહેમાન છે, તમારા મહેમાન નહીં हमारा. अब तो वो तो एकदम दंग हो गया वो आदमी کہ یار یہ تو ان کو تو ایسا ہی سمجھتا تھا, اور یہ تو کہہ رہے اب یہ جب بات انہوں نے شروع کی نا, اب وہ یہ موقع مل گیا, یہ کہتے مانوس کرنا. اب پورا مجمع مانوس ہوا, بات شروع کر دی, اب یہ موقع ہے. اور بات کرتے 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 وہ جتنی عورتیں بگے, جو ادھورے کپڑے پہنے تھے, وہ سب اندر چلی گئی, سمجھ. اور ڈی جے نہیں بجا, وہ جب تک بیٹھے رہے. دوسرے دن پہنچے, ابھی شادی میں حالانکہ 3-4 دن تھے, دوسرے دن پھر وہ پہنچ گئے, تو جو ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی, کوئی بات نہیں نکلا. سمجھ میں ہے کہ نہیں. اب یہ پورا اختلاط ہو گیا, وہ سمجھ گئے, اور الحمدللہ وہ کام پہ لگ گئے. تو یہ خوشی کا موقع ہے. ایسے بیماری کا موقع ہے, بھائی بیمار ہو گئے تو بیماری ہے تو کیا کرنا چاہیے بھائی, عیادت کرنی چاہیے, اپنے اپنے میں نہیں کہ بھائی اپنے اپنے کہ نہیں. کچھ کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیے, سلام کا رواج دیا ہے, ہر ایک کو سلام کرو, ہر ایک کو سلام کرو. کہ بیمار ہو گیا تو اس کا حق ہے کہ بیمار ہو گیا اس کی کیا کرو, عیادت کرو. کہ بیمار ہو گیا پھر اس کے گھر پہ جائیں گے, معلوم کریں گے, یہ راستے کھولتے ہیں, اس میں آپ دل جیتتے ہیں. مہاراشٹر کے اندر ایک مسجد کے اندر جب وہ لوگ گشت کرتے تھے نا, تو وہ گشت ہونے ہی نہیں دیتے تھے. کچھ لوگ بھائی قسم کے تھے, تو اس میں ایک مین آدمی تھا, تو وہ کرنے ہی نہیں دیتا تھا. وہ کرنے ہی دے, جا نکلے, دھکا مارے, بگاوے, برا بھلا کہے. اب اللہ کا کہنا تو بیمار ہو گیا. جب بیمار ہوا تو یہ مسجد و جماعت نے مشورہ کیا, بھائی وہ بیمار ہوا ہے, بھائی اس کی عیادت کے لیے ہم دواخانے میں, اور اس کی حالت بہت گمبھیر تھی, سیریس تھا, وہ آکسیجن جو وہ اس وینٹیلیٹر پر تھا. اب یہ جو ہے وہ پوری جماعت, اب کچھ لوگ کہنے لگے بھائی ہمیں نہیں جانا, یہ تو ہماری بنی, کچھ نہیں جانا چاہیے ہمیں, ہم جائیں گے. کچھ مشورہ کر کے کچھ ساتھی طے ہوئے. اب جب دواخانے کے اندر پہنچے تو وہ آئی سی یو میں پڑا تھا. اب یہ لوگ گئے تو وہ اس کی بیوی دیکھ رہی تھی کہ یہ تو وہی لوگ ہیں, جو مسجد والے, وہ تبلیغ والے, اور یہ تو میرا شوہر اس کو برا بھلا کہتا تھا کہ شاید بدلہ لینے کے لیے آئے, کہ جیسے امی جمیل سمجھی,
ہاں کہ اس کی جو کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عیادت کے لیے آئے کہ یہ وہاں پر پہنچے بھائی کیسے آنا ہوا پھل رکھے وہاں پہ پھل دیے کہ بھائی ہم تو آپ کو آپ بیمار ہیں کہ آپ کی عیادت کے لیے آئے تو اس کی آنکھوں میں سے آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے کہ جن کے لیے میں کرتا تھا وہ تو ایک بھی نہیں آیا. ہاں اور اس کی بیوی بھی تعجب کرنے لگی. خیر یہ عمل تھوڑا سا ہو گیا, یہ عمل ہو گیا, اللہ کی شان کہ اللہ نے اس کو صحت دی, تندرستی دی. اب وہ جو ہے وہ آیا. اب یہ جماعت پھر گشت میں گئی, جماعت میں گشت وہ گلے پہ کھڑا ہوا, اس نے دیکھا کہہ رہی تو اس نے کہا بھائی چلو میں گشت کراتا ہوں, اور لے کر جماعت کو گشت. یہ ہے کام, یہ عیادت ہے, تعزیت ہے, یہ بیمار پرسی, یہ سارے کام ہمارے ایک دوسروں کو کہ بھائی یہ کرنے کے کام یہ ہمارے 2.5 گھنٹے میں یہ ترتیب سے ہم کریں گے نا تو انشاءاللہ 100% مجمع مانوس ہو جائے گا. اور جب مجمع مانوس ہوگا تو پھر بات چیت ہماری بیٹھ کر ہوگی, اور جب بات چیت ہوگی نا تو اس کا اثر آئے گا, اور انشاءاللہ سال پورا ہوتے ہوتے 100% نمازی ہو جائیں گے. ارے 100% کیا ہوں گے, نمازی ہو جائیں گے 100%. اور اس ترتیب, صحیح ترتیب سے اگر ہم کرتے رہے نا تو انشاءاللہ بہت جلدی سب کے 4 مہینے لگیں گے, سب ترتیب پہ آئیں گے, سب قربانی پہ آئیں گے, اور اس کا اثر دکھے گا. شریعت و سنت بڑھے گی, برقعے آئیں گے, شریعت و سنت میں اضافہ ہوگا, دینداری میں اضافہ ہوگا. تو اس کا صرف دینداری کے بولنے ہی بولنے, بلکہ اس ترتیب کے ساتھ میں ہمیں صحیح ترتیب کے ساتھ میں محنت کرنا ہے اور پھر اللہ سے مانگنا ہے. تو اب ایسا کون کون کرے گا, ایسے 2.5 گھنٹے کون لگائے گا گھڑی دیکھ کر کہ بھائی مسجد میں بیٹھے ہیں, اب باہر نکلے 7:15 بجے, 8:15, 9:15, 9:45. اگر صبح میں نہیں لگتے تو صبح میں آدمی 1.5 گھنٹہ لگا, لیکن صبح میں لگاوے. صبح میں ہر ایک کے پاس وقت ہے بھائی, ہر ایک کے پاس وقت ہے, ہر ایک کے پاس میں. آدمی سوتا کتنا ہے, ارے بھائی بولو نا, 6 گھنٹے, زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے. اچھا دکان میں آدمی جاتا ہے, کتنی دیر دکان کھولتا ہے, کتنی دیر ملازمت کرتا ہے, 6 گھنٹے, 7 گھنٹے, 8 گھنٹے, 8 گھنٹے. ہمارے پاس میں 8 گھنٹے. اپنی ضرورتوں کے 3-4 گھنٹے نکال دو, 5 گھنٹے, پھر بھی ہمارے پاس 2.5-3 گھنٹے ایسے ہیں جس میں وہ یہی مانگا جا رہا ہے, کہ 10واں مانگا جا رہا ہے کہ ہر فرد 2.5 گھنٹے لگا, ہر فرد طے کرنا ہے. ہر یہاں بیٹھے نہیں, سب طے کرے مجھے لگانا ہے, کوئی ہو کہ ہو, ملتے نہیں ہے نہیں بھائی مجھے لینا, کوئی ملے کہ نہ ملے, کوئی ملے کہ نہ ملے, مجھے اپنی جان سے 2.5 گھنٹے لگانے کہ میرا فارغ وقت میں دوں. اب اس ترتیب سے آپ شروع کرو گے نا تو 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, 4 سے 5, تو دھیمے 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 آدمی بڑھتے جائیں گے, اور آدمی بڑھیں گے کام بڑھے گا, اور کام بڑھے گا تو پھر انشاءاللہ ساری چیزیں وجود میں آئے گی. بھائی کریں گے ایسا, ارے سب کریں گے, اللہ قبول فرما. માટે જઈ રહેલા છે, બીજા કોઈને જવું છે? પછી કામના ટાઈમ પર તમે ગડબડ ના કરો. હું હાલ પૂછું છું સામેથી, જવું છે કોઈને? નથી જવું તો બેસો, આપણે બધા બેસીને કામ કરીએ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قابل احترام بزرگوں, پیارے دوستوں اور بھائیوں, حق تعالی شانہ نے اپنے قدرت سے اس پوری دنیا کو بنایا ہے, اور اس کے بنانے میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ کو کسی سے کوئی مدد کی ضرورت پیش نہیں آئی, اور ہر چیز بنی ہوئی ہے, اور ہر چیز اس کی ترتیب سے چل رہی ہے. خالی انسان نہیں ہے, انسان اپنی ترتیب سے, جانور اپنی ترتیب سے, جنگل کے جانور اپنی ترتیب سے, سمندر کے جانور اپنی ترتیب سے. پھر دنیا میں بہت سی چیزیں اللہ نے اگائی ہے, جو بیج ڈال کر اگتی ہے وہ اپنی ترتیب سے اگ رہی ہے, جو ویسے ہی گھاس اگتی ہے وہ اپنی ترتیب سے. اس پورے نظام کو اللہ نے بنایا ہے, اور ہر چیز اس کی جگہ. آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ابھی جیسے میں نے آپ نے کھانا کھایا, اب کھانا تو یہاں سے یہاں اترا, اتنا اپنے کو پتا چلا کیا ہو رہا ہے اندر, کہاں کہاں جا رہا ہے, کہاں کہاں اس کا فلٹر ہو رہا ہے, کہاں کہاں سے اس کی بگڑی ہوئی چیزیں باہر نکلتی ہیں. ہم نے کھایا ہے ہمارے اندر ہو رہا ہے, ہمیں پتہ نہیں. کبھی ڈاکٹر بتا دیتا ہے, کبھی کوئی اور بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے, تمہارے ہضم کا نظام ایسا ہے, فلاں ایسا ہے.
تو میرے پیارے بھائیو، یہ پورا نظام اللہ نے بنایا ہے اور یہ ایسے ہی چلتا ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں. یہ کسی حسب نسب کی بنیاد پر نہیں چلتا. دنیا میں جن کو جو اعضاء دینے تھے وہ سب کو اللہ نے مشترک دیے. سب کو، سب کی 2 آنکھیں، سب کے 2 کان، سب کے 2 ہاتھ، سب کے 2 پاؤں. بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو یا غریب کے گھر میں پیدا ہو، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونے والا کوئی 10 ہاتھ لے کر نہیں آتا، 2 سر لے کر نہیں آتا. اور غریب کے جھوپڑے میں پیدا ہونے والا بھی کوئی بغیر سر کے نہیں آتا. سب کو اللہ نے مشترک رکھا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اعضاء سب کو برابر دیے. کسی کو کوئی عزم حق تعالی شانہ کم دیتے ہیں، وہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، لیکن عام طور پر اللہ نے سب کو برابر رکھا. اور اس دنیا میں اللہ کے نے ان سب انسانوں کے آنے کا راستہ ایک ہی بنایا ہے. ماں کے پیٹ سے سب آتے ہیں، ایک ہی راستہ. چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، سب کے دنیا میں آنے کا راستہ اللہ نے ایک ہی بنایا ہے. سب کے کھانے کا راستہ اللہ نے ایک ہی رکھا ہے. کسی ملک کے لوگ کان سے نہیں کھاتے، کسی ملک کے لوگ ناک سے نہیں کھاتے. سب کے لیے ایک ہی بنا ہے. دنیا میں آنے کا نظام سب کا ایک ہے، اعضاء سب کے ایک ہے. پھر دنیا میں حق تعالی شانہ نے ان کے نظام کو سننے کے لیے سب کے پاس کان ہے. کسی ملک کے لوگ ناک سے نہیں سنتے. بولنے کے لیے سب کے پاس زبان ہے. دیکھنے کے لیے سب کے پاس آنکھیں ہیں، سب کے پاس ہے. لیکن حق تعالی شانہ نے اللہ جل شانہ نے آنکھ میری آپ کی سب کی دیکھو، آنکھیں الگ الگ ایک ہی جیسے نظر آئی. ٹھیک ہے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، لیکن آنکھ آنکھ ہے. دیکھنے کی صلاحیت ہر آنکھ میں، لیکن ہر آنکھ میں اللہ نے استعداد الگ الگ رکھی. بعض مرتبہ باپ جس چیز کو دیکھ کر پہچان لیتا تھا، بچہ 1000 پڑھا ہوا ہے لیکن وہ نہیں جانتا، حالانکہ دونوں باپ بیٹا کی آنکھ ایک جیسی، دونوں باپ بیٹا کی زبان ایک جیسی. لیکن ایک وہ ہے کہ جو بیچارہ ایک بات کہنا چاہتا ہے کہ میں فلاں امریلی سے گیا، وہاں گیا، وہاں گیا، اب وہ پتہ نہیں وہ وہاں گیا، وہ سارا کرتے کرتے 10 منٹ کے لے لیتا ہے اور اپنی بات سمجھا نہیں پاتا کہ میں کیا کہتا تھا، حالانکہ زبان اس کے پاس وہی ہے. اور تم نے دیکھا سنا ہوگا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، جو لوگ وکیل ہیں ان بعضوں کی وکیلوں کی فیس جو ہے نا وہ شبد پر ہے. جتنے شبد بولوں گا اتنے 1000 روپے لوں گا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کی بھی زبان ہے، ایک ایک لفظ پر پوری بات کو کھول دیتا ہے. اب یہ صلاحیت آدمی کی اپنی نہیں، اپنی بولو نہیں یار، خالی میرا منہ مت دیکھتے رہو، اپنے کو نہیں چلے گا. بہت دنوں بعد اپنی دوست لوگ ساتھ میں جمع ہوئے اپنے. پتہ نہیں یہ جوڑ میں بھی میں شاید یہ پہلی مرتبہ آیا ہوں. نہیں پہلے کہاں تھا. عمل کی کارگزاری میں پہلی بار آپ لوگوں کی محبت میں نے بہت کہا، لیکن انہوں نے کہا نہیں تجھے ہی جانا ہے. اس لیے ذرا موڈ میں رہو، ہنستے ہنساتے رہو. دیکھو ہنستے ہنستے جنت میں جانا ہے اپنے کو. کیا میاں کیوں روتے ان کے مٹھا جیسا ہے. موڈ میں رہو یار، ہمت والے لوگ ہو تم. تمہاری قدر ہمارے دلوں میں، ہم جانتے ہیں. تمہیں ہم سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن الحمدللہ ہمارے پرانے، ہمارے بڑے تمہارے لیے روتے ہیں، راتوں کو مانگتے ہیں، کسی درد پر اور کسی پریشانی پر بے چین ہو جاتے ہیں.
اب سال میں ایک موقع ہوتا ہے، اس لیے تقریر کے انداز سے میری بات کو مت سنو. گھر کے چھوٹے بڑے بعض مرتبہ جمع ہوتے ہیں، دادا آ گئے اور پوتے سارے جمع ہو گئے، تو وہاں ذرا موڈ میں رہ کے سنو. میں کیا کہہ رہا تھا؟ آنکھیں الگ ہے، استعداد الگ ہے، زبان استعداد الگ ہے. 4 چھوکرے ہیں آپ کے، اس کی ماں ایک، اس کا باپ ایک. اس کے بننے کی جگہ جو ماں کا پیٹ ہے وہ ایک. دنیا میں آنے کے بعد چھاتی سے پینے کا دودھ جس چھاتی سے پیا، چاروں نے ایک ہی جگہ سے پیا. جس پالکے میں سوئے عام طور پر وہ ایک ہی پالکا چلتا ہے، اسی میں بڑے ہوئے. اسی ایک چولہے سے کھایا، اسی ایک چولہے سے، اسی ایک برتن میں کھایا چاروں نے، لیکن ہر ایک کی استعداد. کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی مولوی صاحب بنتا ہے، کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی سب کو لے کر چلتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو لے کر چلنا پڑتا ہے. تو اگر ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا، یہ اسے سمجھو دوستو کہ بنانے والا کوئی اور ہے اور کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، یوں ہی نہیں ہے. تو دنیا میں آنے کا راستہ ایک بنایا اور جانے کے راستے سینکڑوں بنائے. کوئی بیمار ہو کر مرا، کوئی ہسپتال سے مرا، کوئی زلزلے سے مرا. آئے گی موت ہی، لیکن اسباب الگ ہو. یہ اللہ نے پورے نظام کو بنا کر کے اللہ پاک نے کہہ دیا ہے کہ بنیاد جو ہے یہ ہے کہ نظر آئے گا کہ تمہاری چلے گی، لیکن اصل تمہاری نہیں چلے گی، میری چلے گی. سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. میں جو چاہوں گا وہ کروں گا. اللہ پاک، میں چاہوں تو بڑے سے بڑے ملینر اور کروڑ پتی کو دال کھانے پر مجبور کر دوں. بڑے سے بڑے کروڑ پتی کہ دال کھانے پر مجبور کر دوں. اس کا پیٹ کا میدا اور اس کی چیزیں ایسی ہے کہ صاحب کروڑوں کو بیٹھا کر کے گوشت کھلا رہا ہے، سب کچھ کھلا رہا ہے، لیکن اپنے لیے ان کا ڈاکٹر نے کہا ہے دال کے علاوہ اور کھائے گا تو دن بھر روئے گا. میں وہ ہوں کہ غریب کے بچے کو چاہوں تو روز الگ الگ ڈیزائن کے الگ الگ طریقے کے گوشت کھلاؤں. غریب کا بچہ مہینے میں ایک بار گوشت لا سکتا ہے گھر پہ، لیکن اللہ نے چاہا ہے کہ بھئی اس کو روز گوشت کھلانا ہے، تو اللہ میں کھلائیں گے. تو کیسے کھلائیں گے؟ کسی کا بٹیارہ بنا دیں گے، ہوٹل کا بٹیارہ بن گیا، کوک بن گیا. کیا ہے؟ غریب کا چھوکرا ہے، پگار اس کا بیچارے کا 5-6 ہزار ہے، لیکن کھاتا کیا ہے؟ کون کھلا رہا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اسباب نہیں، میں جس کے لیے جو چاہوں گا وہ کروں گا. اللہ نے سب کے لیے لکھ دیا ہے. اب اللہ نے ایک ضابطہ بنا کر دیا ہے انسانوں کو، اور وہ ضابطہ پکا ہے، اس میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. جیسے دنیا میں ہر چیز کے لیے انسان کا بچہ انسان کے پیٹ میں بنے گا، بکری کا بچہ بھینس کے پیٹ میں نہیں، اور مرغی کا انڈا گھیٹے میں سے نکل رہا ہے. وہ اللہ کا نظام ہے. جس کو چاہا بچے بن اس سے نکال دیے، جس سے چاہا انڈے نکال دیے، جس سے جو چاہا کر دیا. یہ اللہ کا پورا نظام، اور اس میں آگے پیچھے نہیں ہوتا کوئی چیز. وہی ہے جو اللہ نے نظام کیا، وہی چیز دنیا میں چلے گی اسی طریقے سے، کھانے میں، پینے میں. اب لمبا وقت ہو رہا ہے، میں اور مثالیں نہیں دیتا. تو یہ ہوگا وہی جو اللہ نے طے کیا ہے. اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، یہ ساری چیزیں گننے جاؤ گے تو نہیں گن سکو گے. اور ان سب میں اللہ تعالی شانوں نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ پورا دنیا کا نظام میں نے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے. اس دنیا کو میں نے بنایا ہے، اس میں جو چیز بھی ہوگی وہ فنا ہوگا.
یہ ختم. جو بھی چیز ہو یہ ختم ہونے کے لیے میں نے بنائی. مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ باقی رہنے کے لیے بنایا ہے. اب اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی اور ایک بات کہہ دی کہ انسان میں نے یہ تیرے لیے بنایا. سب کچھ تیرے لیے. کوئی چیز تیرے خلاف ایجیٹیشن نہیں کر سکے. کہ زمین یہ کہہ دے کہ صاحب کیا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے یار, ہم کنواں تو تم کرتے تھے لیکن اب تو تم 5,000 کے اندر بورنگ کر رہے ہو. زمین اکڑی کبھی؟ ارے بولو. 2 مال کے گھر کرتے تھے 100 منزلہ بلڈنگیں بننے کی اڑی نا. اس کا کام ہے انسان جیسے استعمال کرے استعمال ہو, اس کا یہی کام ہے. اونٹ ہے اتنا بڑا جانور ہے, کسی دن بھدک جائے تو سارے پہلوان ہار جاتے ہیں, لیکن 7 سال کا بچہ نکل رہا ہے, پیچھے پیچھے جا رہا ہے. ہر چیز کو, تمام چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا. اور حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. یہ ساری مخلوق تیرے لیے ہے. تو ایمان والا ہو یا بے ایمان ہو, کوئی تیرے کو منع نہیں کرے گا. کھانا تیرے کو بھی ملے گا, اسے بھی ملے گا, پیٹ بھر کر ملے گا, تو بھی کھائے گا, تیرا ہاضمہ بھی کام کرے گا, تیری نسیں پیٹ بھی کام کرے گا. حالانکہ اللہ کا انکار کرنے والا ہوگا, اللہ کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہوگا, لیکن اس کا پیٹ بہت سارا اللہ نے بنایا ہے. اس دنیا میں یہ نہیں ہوگا. اس دنیا میں یہ سب ہم نے تیرے لیے مسخر کر دیا. اس انسان کو یہ کہا کہ دیکھ, اس دنیا میں نے تجھے پیدا کیا ہے میری اطاعت کے لیے, میری مان کر چل. کب تک؟ کہ جب تک تیری عمر ہے. 25 سال کا ہے تو 25 سال تک, 60 سال کا ہے تو 60 سال تک, 80 کا ہے تو 80 تک. جب تک دنیا میں ہے وہاں تک تو میری مان کر چل, میرے حکم کو مان, اور میرے نبی کے طریقے پر میرے حکم کو پورا کر. نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا, طریقہ اپنے نبی کے ذریعے سے بتایا. روزے کا حکم اللہ پاک نے دیا, روزے کا طریقہ اپنے نبی کے ذریعے سے بتایا. حج کا حکم اللہ پاک نے دیا, حج کیسے کرنا اس کا طریقہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے بتایا. تو اسے بس یہ کہا کہ تیری زندگی میں بنیادی چیز میں جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو میری مان اور میرے بھیجے ہوئے نبی کے طریقے پر چل. بس اتنا تیرا کام ہے اس زمین پر. باقی دنیا میں تیری ضرورتیں جو ہے وہ میں پوری کروں گا, تجھے نظر آئے یا نہ آئے, تجھے دکھے یا نہ دکھے. روزی میں دوں گا, کھانا میں دوں گا, لیکن چونکہ تجھے میں نے امتحان کے لیے بھیجا ہے, اس لیے اس دنیا میں یہ نظر آئے گا کہ تیری روزی دکان سے آتی ہے, تیری روزی کارخانے سے آتی ہے, تیری روزی کھیتی سے آتی ہے, تیری روزی نوکری سے آتی ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو دنیا میں آدمی روزی کے حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے, یا تو بیپار, یا کھیتی باڑی, یا صنعت و حرفت, کیا کہتے ہیں اس کو, کاریگری, یا مزدوری. یہ دنیا کے سارے انسان اسی میں, اور نظر اس وہیں سے آتا ہے. بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نوکری کرتا ہوں, مہینے میں 15,000 آتے ہیں, اس سے میرا گھر چلتا ہے. وہ کہتا ہے میں کھیت میں محنت کرتا ہوں, اس سے میرا گھر چلتا ہے, اور اس سے میری روزی آتی ہے. صرف ایک انسان ایسا ہے جس کو حق تعالی شان ہونے یہ ان چیزوں میں لگایا ہے کہ یہاں کر. روزی تو میں دوں گا لیکن تجھے یہاں سے ملتی ہوئی نظر آئے گی. بقیہ جتنے جانور دنیا میں ہے, جتنے جانور دنیا میں ہیں, انسان سے زیادہ کھاتے ہیں. گھاس کھانے والے, گوشت کھانے والے, دانے چگنے والے, یہ سارے جانور ہیں, اور ہر ایک کو اس کا کھانا دیتے ہیں. گھاس والے کو گھاس دیتے ہیں, گوشت والے کو گوشت دیتے ہیں, دانے والے کو دانا دیتے ہیں, سب کو دے رہے ہیں. اور کسی جانور کی دکان دیکھے اپنے بھیا بولو, کسی کے باغات دیکھے نا, سب کو اللہ دے رہے ہیں. ایسے انسان کو ہی اللہ دے رہے ہیں.
لیکن بس یہ ہے کہ اس انسان کو، نادان کو، اگر ایمان کی دولت ہے تو وہ اس دنیا میں سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دے رہا ہے۔ اگر ایمان کی دولت اس کے پاس ہے تو اس ایمان کے راستے سے اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ میرے رب سے کیسے لینا۔ اور اگر اس کے پاس میں ایمان کی دولت نہیں ہے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کو پہچانتا نہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے دوست، اور اللہ نے اس دنیا میں ہماری ذمہ داری، دو ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں۔ ایک ہے سماج کی، عام لوگوں کی ذمہ داری کی، بھئی کسی سے شادی کی تو اس بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمہ آئے گا، اگر اس بیوی کو بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کی ساری ذمہ داریاں، یہ سماجی ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن ہر انسان دو ذمہ داریاں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ایک ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہے، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، کان اللہ نے دیے ہیں، دل دماغ اللہ نے دیا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسی اللہ کو بڑا مانے، اسی اللہ کی بڑائی اپنے اندر ملاوے، اسی اللہ کو بڑا مان کر اس کے حکموں پر چلے کہ جب وہ سب کچھ دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، تو پھر اسی کے سامنے سر جھکنا چاہیے، عبادت اسی کے سامنے کرنی چاہیے، اسی کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ عبادات ہیں اللہ کے، چونکہ ہم اللہ کے بندے۔ دوسری نسبت ہر انسان کے ساتھ میں جو ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ امت خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس لیے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا اتباع کرے، اس کا کام، ذمہ داری ہے اس کی کہ اللہ کے نبی کا اتباع کرے۔ اللہ کے نبی کے اتباع کے لیے کا کیا ہے؟ ان کا بس اللہ کے ہر عمل جو بھی کرے اس کی نیت دیکھے اور اس کا طریقہ دیکھے، بس یہ ہر عمل میں، دکان جو کچھ ہے، دھندا کرتا ہے، جو کچھ کر، بھائی اے بھائی 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 او بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ایک اٹھا تو دوسرے کو اٹھایا، کھیل مت بناؤ۔ تو میرے دوستوں، یہ بنیاد ہے ہمارے اس دنیا میں جینے کی۔ اب اللہ پاک نے اس کے لیے نظام بنائے ہیں، جو چیز کرو گے اس کا اثر آئے گا، جو چیز کرو گے جیسے دنیا کا نظام بنایا۔ بھائی لیمو کو میں عام طور پر یہ مثال دیتا ہوں جو جلدی سمجھ میں آتی ہے، لیمو منہ میں ڈالو تو کیا ہوگا؟ میٹھو تھا اے بھائی پاچھڑ والا کیا بولتا نہیں، لیمو મોમાં ટપકા હો તો શું થાય? ખાટું લાગે. ક્યારથી છે આ? ક્યારથી છે આ? દાદાના જમાનાથી? જ્યારથી બને ત્યારે અલ્લાહ પાકને એના અંદરમાં એક ખાસિયત રાખેલી છે। હવે એ લીંબુના હું એક તમારા બધાના વચમાં મોઢામાં મારા યા તમારા નાખું તો મોઢું ખાટું થાય થશે, એકલો જઈને નાખું તો તોય થાય, લાઈટ બંધ કરી નાખું તો, બેડ ના નીચે છુપી નાખું તો કેમ? એની એક ખાસિયત અલ્લાહે બનાવેલી છે, એની એક ખાસિયત બનાવી છે। એ જ પ્રમાણે ગોળ નાખું તો મીઠું, नमक नाखू तो जैसे अल्लाह ने इन चीजों की खासियत बनाई है, वो अल्लाह के अलावा उसे कोई बदल नहीं सकता। अल्लाह कादिर है, लेकिन अल्लाह की आदत नहीं। तो चलो भाई आज अल्लाह मियां ने कह दिया आज नींबू खट्टा हो जाएगा, आज मीठा हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो खासियत जैसे चीजों की खासियत है, वैसे अल्लाह ने इस दुनिया में इंसान के बदन से निकलने वाले आमाल की खासियत रखी है। झूठ बोलेगा तो ये होगा, कोई भी बोले, सबके बीच में बोले, तन्हाई में बोले, छुप कर बोले, सच बोलेगा तो ये होगा, नमाज पढ़ेगा तो ये होगा, सबके बीच में पढ़े, तन्हाई में पढ़े, अकेला पढ़े,
زنا کرے گا تو یہ ہوگا. زنا یورث الفقر. زنا جو ہے وہ آدمی کو فقیری لاتا ہے. اب کوئی بھی ہو، سب سے چھپ کر رہا ہے، سب کے سامنے علانیہ کر رہا ہے. جیسے لیمو منہ میں ڈالو گے تو یہ ہوگا. نماز کے چھوڑنے پر یہ ہوگا، زکوٰۃ کے چھوڑنے پر یہ ہوگا. آنکھ غلط دیکھے گی، بد نظری ہوگی، یہ ہوگا. کان غلط بات سنیں گے، کسی کی غیبت سنیں گے، یہ ہوگا. یہ پوری سر سے لے کر کے پاؤں تک انسان کی باڈی سے 24 گھنٹے جو عمل جاری ہوتے ہیں، ہر عمل کی اللہ نے یہ خاصیت بنائی کہ یہ ہوگا. ایک آدمی ایک اللہ والوں کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضرت میرے کھیت میں بہت ہی ابھی بارش نہیں ہے اور پانی کی بہت تکلیف ہے. فرمایا استغفار کر. دوسرا آیا کہ ہمارے اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، استغفار کر. ایسے 3-4 آئے. کسی نے پوچھا کہ صاحب جو بھی آتا ہے آپ اس کو استغفار کا کہتے ہیں؟ ان کا اللہ میں نہیں کہتا، اللہ میں کہتے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ قرآن پاک کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس سے پورا قرآن میں کیا ہے؟ دنیا کی چیزوں پر اللہ میں نے بحث نہیں کی ہے. لوہے پر کوئی بحث نہیں ہے، لکڑی پر کوئی بحث نہیں ہے، سونے پر کوئی بحث نہیں، چاندی پر کوئی بحث نہیں، کھیتی پر کوئی بحث نہیں. پورے قرآن وہاں ایک ہی چیز ہے، تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا. بس پورے قرآن میں یہ ملے گا، تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا، تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا. اور اس کے ساتھ واقعات بتائے. فرعون کے پاس میں حکومت تھی، میں نے جیسے کہا ویسے نہیں کیا، یوں میں نے برباد کیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے میرے کہنے پر چلے تو میں نے ان کو یوں عزت دی. یہ واقعات ملے پورے قرآن میں یہی. اور وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. دنیا جتنی چاہے ترقی کر لے، قرآن میں جو اللہ پاک نے کہا ہے تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا، وہی ہوگا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ بندوں پر جا کر کہو کہ تم صرف ایک اللہ کی مانو، اور اپنے زمانے کے نبی کے طریقے پر اللہ کی مانو. سب کے آخر میں میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے. آپ نے اب آپ محنتیں لے کر آئے. نماز پڑھنے سے صاحب کیا ہوگا؟ ان کا فحش و منکرات سے بچیں گے. روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ ان کا تقویٰ ملے گا. تقویٰ کا پھر کیا ہوگا؟ ان کا جس کو تقویٰ ملے گا اس کو اللہ سے ایسی جگہ روزی دیں گے جہاں گمان بھی نہیں ہوگا. ہر تنگی سے خدا نکال دیں گے. حج کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان کا غنیٰ ملے گا. زکوٰۃ دو گے تو کیا ہوگا؟ ان کا اندر سے بخل نکل کر سخاوت آئے گی. سلام کرو گے آپس میں کیا ہوگا؟ ان کا محبتیں بڑھے گی. ہدایہ دو گے آپس میں ایک دوسرے مسلمان کو تو کیا ہوگا؟ ان کا محبتیں بڑھے گی. انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کے متعلق یہ کہہ دیں، یہ چاہیے تم کو یہ کرو. ضرورت اٹکتی ہے 2 رکعت پڑھ لو. پریشانیاں آ رہی ہے استغفار کرو. دل میں بے چینی آ رہی ہے اللہ کا ذکر کرو. ہر عمل کے ساتھ یہ ہوتا ہے یوں کرو، یہ ہوتا ہے یوں کرو، یہ ہوتا ہے یوں کرو. پورے قرآن میں یہ صاف 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 کہہ دیا. اور وہی ہوگا، وہی ہو. اگر اللہ کے اوامر سے اعراض ہے، نہیں کرتا، جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ رہا ہے، تو کیا مال ہوگا اس کے پاس، پیسے ہوں گے، دولت ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں. دیکھو دنیا میں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی مجھ سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں. لوگوں کے پاس کیا نہیں ہے آج. یہ جتنے لوگ سوسائڈ ہو رہے ہیں کیا وہ غریب ہیں؟ بھوکے ہیں؟ جب مرتے ہیں اور رپورٹ آتا ہے کہ صاحب اتنا اس بینک بیلنس اتنا تھا اور اس کا یہ تھا اور اس کے اتنے بنگلے تھے اور اس کے اتنے دھندے تھے، کیوں مرا؟
زندگی تنگ ہوتے 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 اتنی تنگ ہو گئی کہ آدمی جو موت سے ہمیشہ ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اس موت کو پکڑ لیتا ہے. قرآن کہہ رہا یہ کیوں ہوا اسے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکموں کو توڑا. دنیا کا نظام کیا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے سارے بڑے ہونگ تھے آپ کی رات میں خبر نہیں کہ بے چینی میں نے وہ ایسے نے وہ ایسے. ڈاکٹر کیا کرے گا؟ 2 دن گولیاں دے گا. پھر اس کے بعد گئے تو کیا کہے گا؟ તમે અસલમાં દુકાનનો ધંધાનો બહુ ટેન્શન લો છો. હવે તમે અહીંથી નીકળો અને જાઓ બહાર થોડા જરા સૈર સપાટો કરી આવો, ફરી આવો, બીજું કરો. એટલે જે ગુનાના કારણથી પરેશાની આવી હતી અને મુસીબત આવી હતી એ ડોક્ટર બીજા વધારે ગુના કરવા માટે એટલે પછી તંગ થતા 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 ફાંસો ગળાવો. ये अब कुरान इसको आज उलमा के पास जाओगे, दीनदारों के पास जाओगे तो कहेंगे कि देखो अल्लाह का निजाम ये है कि जब आदमी किसी गुनाह को करता है तो सबसे पहले उसके दिल पर असर होता है, बेचैनी आती है. अब जब किसी भी वक्त में बेचैनी आई, परेशानी हो गई, कोई वजह नहीं, छोकरानो कोई मसलो नहीं, भाईनो कोई मसलो नहीं, घरवाळानो मसलो नहीं, धंधानो, बेचैनी केम છે? ત્યારે કોઈ ગુનાહ થઈ ગયેલો છે फौरन इसके रहबरी कर देगा. अब इसका रास्ता कुछ भी नहीं है. बात जल उठ बेटा, वजू कर, 2 रकात पढ़ दो, मालिक भूल हो गई, अल्लाह भूल हो गई, अल्लाह भूल हो गई, तौबा करता हूं, ये गुनाह आज मैंने कर लिया है, माफ कर दे, अब नहीं करूं. 2 आंसू अगर निकल गए तो ठीक है, नहीं निकले तो बस आजिज़ी कर ली. आया 4 वर्ष हो गया, खत्म हो गया, बीमारी गई, परेशानी. इतने आसान हल कुरान हदीस ने दी. इतने आसान दुनिया में हो रहा है, बहुत हो रहा है. कितने अल्लाह वाले बेचारे रो करके अपने बड़े बड़े मसलों को हल करा देते. तो ताल्लुक किससे है? इसके लिए क्या है? दीन पर चलने के लिए अंदर का पावर और ताकत चाहिए. दीन पर जैसे बॉडी भाई भागने के लिए बॉडी में ताकत चाहिए. बूढ़े में और जवान में क्या फर्क है? कि जवान में ताकत है, बूढ़े में ताकत नहीं है. अब जवान को एक कोई काम बताओ तो 2 किलोमीटर भाग कर अभी 10 मिनट में आ जाएगा, और बूढ़े को यहाँ से वहां पानी पीना जाना है तो किसी का इंतजार करेगा, कोई छोकरा आवे तो पिला दे. क्या फर्क है? इनका ताकत नहीं. हम में और सहाबा में क्या फर्क था? उनका हम में सहाबा में बस एक ही फर्क है कि उनमें ईमान की ताकत थी. कुरान का हुक्म नाजिल हुआ, अमल जिंदगी में. रात को पर्दे की आयत नाजिल हुई, सुबह की फजर की नमाज में एक औरत भी बगैर पर्दे के नहीं. शराब हराम हुई तो जो शराब मटकों में थी वो गिलासों में नहीं आई, जो गिलासों में थी वो हाथ में नहीं आई, जो हाथ में थी वो मुंह तक नहीं गई, और जो मुंह में थी उसको भी फेंक दिया, और जो अंदर उतरी थी उसको भी उंगलियां डाल डाल कर क्या करके निकाल दी. एक आयत आई. लेकिन ईमान की वो ताकत है. अब ईमान की ताकत नहीं है तो फिर उनका सारा कुरान रात दिन मेरे और आपके सामने आ रहा है. हर गाली देने वाला रात को ये सोच करके सोता है कि सुबह गाली नहीं दूंगा, लेकिन पहली आवाज में ही बीवी को गाली से बुलाता है, कहेगी. हर आदमी जुमा को तय करता है कि आइंदा से इंशाल्लाह 5 पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पाता. क्यों? बदन में ताकत नहीं, और कोई वजह नहीं. हर आदमी दीन चाहता है. ये आप देख रहे बहुत से भाई लोग किस्म के लोग होते हैं जो नमाजें नहीं पढ़ते, कुछ नहीं, अपने बच्चों को लेकर बुजुर्गों के पास आते, हजरत जरा इसके सर पर हाथ रख दो. एक तो बहुत बड़ा आदमी एक बार हमारे पास आया और बड़ी खुशामद कर रहा है, हजरत में, क्यों भाई क्या बात है? उनका मुझ कमीन का साया मेरे बच्चे पर न पड़े, अल्लाह वालों का पड़े. हर आदमी दीन से मोहब्बत करता है, हर एक चाहता है मैं मेरे में दीन आए. चल नहीं पाता. क्यों नहीं चल पाता? ताकत नहीं. अब वो ताकत जहां मिलती है शैतान आहिस्ता से वहां से हटा देता है. वो ईमानी ताकत दावत से मिलती है, अल्लाह की बड़ाई से मिलती है.
اللہ کو جتنا بولے گا، جتنا سنے گا، اللہ کے تذکرے جتنا کرے گا، ایمان کے تذکرے جتنا کرے گا، ایمان کی طاقت آتی چلی جائے گی، اور جتنا ایمان کی طاقت آئے گی دین آسان ہوتا چلے گا۔ یہ ہے ضرورت، اور یہ ضرورت ہر ایک کو ہے۔ یہ ضرورت ایمان بنانے کی ہر ایک کو ضرورت ہے، مولوی صاحب ہو، قاری صاحب ہو، حاجی صاحب ہو، یا بیپاری صاحب ہو، یا کھیڑوت صاحب ہو، جو صاحب بھی ہو، ایمان کی طاقت اگر دین پر چلنا ہے ہر ایک کو ضروری ہے۔ اور ایمان کی طاقت کے حاصل کرنے کا راستہ ایمانی محنت ہے، دعوت ہے، اس کو چلنا ہے۔ یہ جتنی آتی چلی جائے گی دین زندگی میں آئے گا، اور دین جتنا زندگی میں آئے گا زندگیاں بنتی چلی جائے گی۔ اب شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، یہ ہمارے پرانے سے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ میرے میں ساری ہے تم میں نہیں، نہیں، میں آپ سے جیسا گنہگاری آدمی ایک سمجھ رہا ہے۔ حق تعالی شانہ نے دعوت کی محنت میں چلایا، چلے چلے، چلے لگائے، 4 مہینے لگائے، 3 لگائے، کرتے چلے گئے، اور حالات مختلف آئے، مختلف حالات میں چلے، جیسے جیسے پاور آتا گیا، اس لیے کہ گاڑی میں کیا چیزیں چاہیے، آپ جس وقت میں کسی جگہ ہمارا سفر کرنا ہوتا ہے اور کہتے ہیں اپنے ڈرائیور سے کہ بھائی ذرا گاڑی سنبھالنے لے جو پہاڑوں پر جوانوں سے رستوں سے، تو گاڑی کس چیز کو ڈرائیور کس چیز کو چیک کرے گا؟ بولو، سیٹوں کے پیچھے یہ جو ہے ہارن کے وہ سے جو ہے انجن جو انجن કેટલો પાવરફુલ છે હું કહેવાય કે ગાડીઓ સારી છે પણ જરા ઊંચા રાતે તો ઓય ત્યાં જ અને પેલી અમુક એવી છે કે બસ એમાં હોર્નનો બી ઠેકાણો નથી, સીટોનો બી ઠેકાણો નથી, બધું જ બોલે છે, એન્જિન પાવરફુલ છે। હા, ચलिए ईमानी ताकत इसे चलाए, ईमानी ताकत। अब इस ईमानी ताकत को बाकी रखना पड़ेगा। अब उस इंजन को चलाने के लिए वो चीज होती है जो नजर नहीं आती। હંમેશા એટલી વાત યાદ રાખવાની, જાનદાર જે ચીજ હોય, મજબૂત જે ચીજ હોય નજર ના આવે। હું બોલું છું માઇકથી, मैं बोलूं છું, અવાજ આવે છે? અલે ભાઈ અવાજ આવે છે? આનું કામ શું? અવાજ પહોંચાડવો, બરાબર? બંધ થઈ ગયું, કેમ? વાયર તૂટી ગયું? તો એવું જ છે, દંડો એવો જ છે, જાળી એવી જ છે, બધું જ છે। શું થયું? પાવર ગયો, એ ગયો કોઈને જોયો? બોલો ને યાર, હાલ છે દેખાય તમને કોઈને આમાં છે પાવર? નિશાની નથી દેખાય છે, બોલવું आवाज ना आवे कि नहीं पावर। हर चीज में ये देखो, इस दावत मुबारक मेहनत के जो अमाल है उन अमलों की जान जो है, ताकत जो है वो मुजाहिदा, वो अल्लाह डालते हैं। ये कितना करता है? मुजाहिदा है उस अमल में जान है, और अगर मुजाहिदा नहीं है, प्लानिंग नहीं है, अपने प्रोग्राम से चल रहा है तो ये इसमें जान नहीं। बॉडी के अंदर में सारी चीज आपको नजर आती है, मेरा नाक भी, हाथ भी, सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन अंदर का जो ब्लड दौड़ रहा है नजर आ रहा है? नहीं। जान नजर आ रही नहीं आ रही। ये दावत मुबारक मेहनत जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने की, और तमाम नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई, क्या है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लक़द उख़िफ़्तु फ़िल्लाहि मा युख़ाफ़ु अहद, मैं अल्लाह के रास्ते में जितना डराया गया कोई नहीं डरा।
میں اللہ کے راستے میں جتنا ستایا گیا کوئی نہیں ستایا گیا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اعمال دعوت کو استقامت کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اس کا نفع ملتا ہے. دنیا میں چاہے یہ گندی دنیا ہے، اس گندی دنیا کا بھی نفع دینے والی کوئی چیز جو ہے یہ پابندی کے بغیر نہیں ملتی. دکان روز کھولنا پڑتا ہے نا، کھیتی کو پانی دینا پڑتا ہے، نوکری مہینے کا پگار کب ملتا ہے؟ روز جاؤ. ایسے ہی یہ اعمال دعوت ہے. دیکھو میرے کو اور آپ کو دھوکا ہو رہا ہے. تو پرانو چھو، وہ تو ذمہ دار چھو، وہ ہمارا ہلکانو ذمہ دار چھو، وہ ہمارا مسجد تو ذمہ دار چھو. کوئی بھی ہو، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے جو ایک کا کرنا سب کو کافی ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے جو ہر ایک کو کرنی پڑتی. گھر میں کپڑا دھووا والی ایک છે કાફી છે બધા આખા ઘર માટે બોલો ને બરાબર. એક રોટલા પકાવવા વાળી બાઈ છે કાફી છે બધા માટે હે. ઝાડુ પોતા કરવા વાળી એક છે કાફી છે. ઘરમાં એક આદમી છે જે કમાઈને લાવે છે મહિનાના 50,000 રૂપિયા કાફી છે બધા માટે કાફી છે ને. તો પછી ખાવા માટે શું કરવું પડશે? એક આદો ખાઈ લે આજે ને બીજો ખાઈ લે ચાલશે? હે બધાને ખાવું પડે? બધાને ખાવું? પાણી બધાને પીવું પડે? નહાવાનું હે બધાને કરવું પડે? یہ ہے اعمال. یہ مقامی اعمال جو ہے یہ مقامی اعمال ہر ایک کو کرنا ہے. اگر ہر ایک کو کرنا ہے تو اس کے ایمان میں طاقت رہے گی، اور اس کے ایمان میں طاقت ہوگی تو پھر اس کے دین میں طاقت آئے گی اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. اور اگر یہ مقامی اعمال کو، ایک آدمی جوان ہے اور جوان روٹی کھاتا ہے لیکن پھر اس کے بعد میں اس کے 2 بچے ہو گئے اور وہ بھی روٹیاں کھانے لگے، کیا بوڑھے کو کھانا پڑے گی؟ ایسے یہ مقامی اعمال ہے، یہ ہماری خوراک ہے. اسی سے ہماری زندگی میں دین باقی رہے گا اور دوسروں میں بھی. اگر یہ نہ ہوا تو دھوکا ہوگا، اپنی دینداری کا دھوکا ہوگا. میں دیندار ہوں، معاملات اس کے صحیح نہیں، معاشرت اس کی صحیح نہیں، زندگی اس کی صحیح نہیں، اور یہ بیچارہ سمجھے گا کہ میں تو تبلیغ کا آگے وان ہوں. لیکن یہ کھاتا نہیں ہے، یہ پیتا نہیں ہے، اس کی 2 تعلیمیں نہیں ہو رہی، اپنے گھر کی اور مسجد کی تعلیمیں نہیں سن رہا ہے، اس کے 2 گشت نہیں ہو رہے، اس کا فارغ وقت کاروبار اور گھر سے فارغ وقت مسجد میں نہیں لگ رہا ہے، اس کے مہینے کے 3 دن نہیں لگ رہے. گھر گھر ایک ایک ایمان والے کی خوشامد کرنی ہے، یہ نہیں رہا. یہی تو وہ تھی چیز جس کے ذریعے سے ایمان میں طاقت آتی تھی، اور ایمان میں طاقت آتی تھی تو دین پر چلنا آسان ہو رہا تھا. اب یہی بنیادی خوراک اس نے چھوڑ دیا. کہاں جا رہا ہے ذمہ دار؟ کہاں جا رہا ہے 4 مہینے والا؟ کہاں جا رہا ہے جماعتیں لے کے چلنے والا؟ اب جب بنیادی کسی چیز کی جڑ میں پانی ڈالنا ہے، آپ جڑ میں پانی نہیں ڈالتے تو اوپر پھل رہیں گے باقی. یہ آپ کی 4 مہینے کی جماعتیں، سب 4 مہینے کی چلے کی، وہ ساری نکلتی رہے گی. جڑ میں پانی ڈالو اپنی ذات سے. ہم اپنی ذات سے، اور اپنی ذات سے کیا؟ اپنی فکر سے. دوسرے کی وہ پہلا شو کہ ہے، ارے اس سے مر رہے تھے، کہنے سے کیا مطلب؟ میرا کیا آج میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا اور شام کا بھی نہ ملا تو پھر کیا ہوگا میرا کل صبح کو؟ یہ سوچو. آج میری تعلیم نہیں ہوئی ہے مسجد کی، میرا کیا ہوگا؟ مجھے جو وٹامن وقت پر ملنا چاہیے نہیں ملا ہے. ہفتہ ہو گیا میرا گشت نہیں ہوا. روزانہ ایک ایک ایمان والے کے پاس جا کر ایمان کی بات روزانہ مجھے کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں کر رہا ہوں میں. دوسروں کا نہیں، میرا اپنا نقصان میرے اپنے پاؤں پر میں کلاڑی مار رہا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا، چاہے کتنا بھی بوڑھا ہو جائے لیکن اسے کھانا پڑتا ہے، اسے پانی پینا پڑتا ہے.
اسے ہوا چاہیے، اسے گرمی ہے تو ٹھنڈک چاہیے. ایسے ہم چاہے کتنے بھی پرانے ہو جائے، لیکن صدیق اکبر پہلے دن ایمان والوں میں داخل ہوئے، زندگی کے آخری سانس تک قربانی دے رہے. کہ ہمارا کام جو بیٹھتا ہے اور کوئی وجہ نہیں، ہماری اپنی ذات پر ہم کنٹرول نہیں کر رہے. دوسروں کو چھوڑو، مول صاحب بیجا تشکیل بیجا بدہ باد میں پہلا ہماری ذات، میری ذات سے میرے یہ اعمال ہو اور اس کا میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھوں. کہ طے ہو جائے میرے دن کے 24 گھنٹے نہیں ہیں، میرے دن کے 20 گھنٹے ہیں، بس 20 گھنٹے میں میرے کام کو سمیٹنا ہے اور 4 گھنٹے میرے مسجد کے لیے. اس مسجد میں جو تقاضا آئے گا کروں گا. گھر گھر کی ملاقاتوں میں اگر ہوگا تو جاؤں گا، نہیں ہے تعلیم میں بیٹھوں گا، نہیں ہے تو قرآن پڑھوں گا، نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کروں گا، لیکن مسجد کو میں 4 گھنٹے دوں گا. اگر یہ نہیں ملا خوراک متاثر ہوگا. میری روز کی گھر کی، اپنے گھر کی اور اپنے مسجد کی تعلیم ہے. میرے ہفتے کے 2 گشت ہے، کسی کے لیے نہیں، میرے اپنی خوراک ہے. میرے مہینے کے 27 دن کا میرا مہینہ ہے اور 3 دن میرے اللہ کی راہ میں پہلے دن سے. یہ وہ مقامی اعمال ہے جو ہماری زندگی سے جب نکلتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں اعمال اور دین کے کام کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، کیسے ہوتا ہی نہیں ہوتا فلاں تارو تھا ہی جگہ نہیں. آج مجھے کوئی تمہاری 4 مہینے کی تشکیل نہیں کرنی. مجھے تو ایسے نوجوان چاہیے، ایسے ساتھی چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر کو لے کر کہ صاحب ہمارا مقام جو ہے، آج سے ہمارا مشورہ نہیں جائے گا، آج سے ہمارے 2.5 گھنٹے نہیں جائیں گے، آج سے ہمارے مہینے کے 3 دن نہیں جائیں گے، آج سے ہمارے 2 گشت نہیں جائیں گے، اور آج سے ہمارا سالانہ چلہ یا 4 مہینہ نہیں جائے گا. اپنی ذات سے ایک مجمع ہو جو طے کرے ہمیں یہ کرنا ہے. پھر آپ دیکھو کہ پورے 1 سال میں خدا اس باغ کو کتنا لہلہاتا ہے، اور آپ کی اپنی زندگیاں کامیابی کی. اس لیے مسئلہ تو میرا آپ کا ہے. ساری دنیا کو فائدہ ہو گیا، مجھے نہیں ہوا تو میرا کیا؟ اعمال پر خدا زندگی بناتے ہیں، اعمال پر خدا جنت اپنے فضل سے دیں گے. وہ نہیں ہے میرے پاس. میری وجہ سے 10 آدمی نے چلا لگایا اور اللہ والے ہو گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے. میرا کیا؟ اپنی مسجد سے دیکھو شیطان مارتا ہے 2.5 گھنٹے، وہ مشوران وہ مسجد کا مشور نہیں، وہ سب بات کی، وہ 2.5 کے بعد کیا ہے. میری مسجد میں 2.5 گھنٹے، میری تعلیم اپنی مسجد کی، اپنے گھر کی، میرے 2 گشت، میرے مہینے کے 3 دن اپنی عمومی جماعت کے ساتھ. میری مسجد کی جماعت پر محنت کرو. آج سے ایک مجمع اس کو طے کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ مجھے توفیق دے گا، سال میں چلہ کم سے کم تو لگانا ہی ہے، اور ہر 2-4 سال پر مجھے 4 مہینے لگانا ہے. یہ مجمع اپنی ذات سے طے کرے کہ گاؤں میں، مسجد میں کوئی ہو یا نہ ہو، میں اپنے لیے کروں گا. اب جو میرا ساتھ دے گا میرا، اس کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ دیکھو میں کوئی جبر نہیں کر رہا، کسی پر کو میں نہیں کہوں گا. میرا دوست مولوی الیاس بھی کھڑا نہیں ہوگا، میں نہیں کہوں گا کچھ. لیکن آج میں آپ کے اندر کے عزائم سے کہ آپ کے اندر کا عزم ہوگا تو اللہ آپ کو اللہ کی رحمت کا ہاتھ پکڑ دے گا. مجھے آج اس مجمع میں سے چاہیے کون ہے جو یہ مقامی اعمال کو آج سے اللہ سے عہد کر لے، کچھ بھی ہوگا، کیسا بھی مسئلہ آئے گا، میرے یہ بنیادی اعمال، مقامی اعمال انشاءاللہ یومیہ، روزانہ، ویکلی، ماہانہ اور سالانہ، یہ میں اپنی ذات سے کروں گا اور دوسروں پر محنت کروں گا. کون تیار ہے اس کے لیے؟ دیکھو شرما حضوری میں ہاتھ اونچے مت کریے. چلو 1 منٹ بیٹھو. بگسرا کے جو ساتھی ہیں ان میں کون طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ آج سے میں نے یہ اعمال کو کروں گا پابندی کے ساتھ میں؟ وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ. ہم کسی پر زبردستی نہیں کر رہے.
آپ اپنی ذات سے یہ کرو گے، پھر دیکھو گے آپ کہ اللہ پاک آپ کی محنت کو کہاں کہاں پہنچا رہا ہے. دیکھو زبردستی کسی کو کھڑا مت کیجیے، اپنی ذات سے. یہ 5 ساتھی ہیں پیچھے، آپ لوگ وہاں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کے دیکھ بھائی عاصم، اپنی ترتیب پوری بنا لو. 2.5 گھنٹے کب، 3 دن کب، کون سا ہفتہ، سال کا چلہ کب، یہ ساری ترتیب جو ہے وہاں بیٹھ کے بنا لو. جاؤ، اس کے علاوہ کوئی اٹھیو مت.